السلام علیکم، میں زہرا آپ کے لیے ایک بار پھر ایک اور مزے کی کہانی لے کر آ گئی ہوں۔ ایک مزے کا ناول چھوٹا سا اور بڑے مزے کا ہے۔ ایک بہت ہی مغرور سا ہیرو ہے اور ایک بڑی لاپرواہ سی اور بڑی آزاد خیال لڑکی ہے۔ کس طرح سے ان دونوں کے درمیان میں محبت ہوتی ہے، کس طرح سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان، یہ آپ کو سن کے پتہ چلے گا تو ضرور سننا ہے کہانی کو۔ یہ کہانی کا نام ہے محبت جیت کی صورت، اور یہ آئی تھی اکتوبر 2013 میں، اور اس کی رائٹر ہیں خالدہ نثار۔ چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ میں نمرہ فیاض سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر انہوں نے کتاب سے نگاہ ہٹا کر اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اور جو پہلی بیوی ہے وہ، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ان کی بات پر اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اچھا، وہ طنزیہ ہنسے تو وہ پہلو بدل کے رہ گیا۔ سروکار نہیں، یا ہمت اور مردانگی نہیں؟ ان کے گہرے طنز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ جانتے ہیں، نہ ہمت کی بات ہے نہ مردانگی کی۔ میرے ہاتھ آپ کی وجہ سے بندھے ہیں۔ اس کی بات پر انہوں نے ہاتھ میں تھابی کتاب میز پر رکھی، پھر آگے ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر ہولے سے ہنسے۔ مرد کے ہاتھ کوئی مجبوری نہیں باندھ سکتی۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ کچھ بھی ہو، ریحا تمہاری بیوی ہے، اس کی خبر رکھا کرو۔ سنا ہے کل بھی تاج ریسٹورنٹ میں کسی جازب اور جازی کے ساتھ لنچ کرتی پائی گئی ہے۔ ان کی بات نے اس کے اندر شعلے بھڑکا دیے۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں آگ کی تپش تھی۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم یوں جذباتی ہو جاؤ، بلکہ اس لیے بتایا ہے کہ اب تمہیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ ایک نظر انہیں دیکھتا جھٹکے سے باہر نکل گیا۔ بہت کھولتے دماغ کے ساتھ وہ باہر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے ذاتی گارڈز مستعد ہو گئے۔ وہ جھٹکے سے BMW کا دروازہ کھولتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو وہ بھی پیچھے کھڑی سفید کھلی جیپ میں بیٹھ گئے۔ انتہائی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا وہ شاہان ولا پہنچا۔ وہ اندر آیا تو خاموشی اور سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ پانی لے آؤ، کچن سے نکل کر سامنے آتی ہوئی صفیہ سے کہتا وہ صوفے میں دھس گیا۔ وہ پانی لے آئی؟ بابا آ گئے؟ گلاس ٹرے سے اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں جی، وہ تو نہیں آئی، پر نمرہ بی بی کے 2-3 فون آئے تھے۔ آپ کا کیا میں نے تم سے پوچھا ہے کہ کس کا فون آیا تھا؟ اس کے درستی سے کہنے پر وہ سٹپٹا گئی۔ نہیں جی، پر وہ کہہ رہی تھیں شٹ اپ۔ اس نے خاصی بلند آواز میں غصے سے کہا تو وہ کانپنے لگی۔ جتنا پوچھا جائے اتنا ہی بتایا کرو، اور یہ کیسے گلاس میں پانی لے آئی ہو؟ اس نے کانچ کے شفاف گلاس کو ناگواری سے دیکھتے سامنے سفید چمکتی دیوار پر دے مارا۔ کانچ ٹوٹ کر بکھر گیا اور بہتا ہوا پانی قالین میں جذب ہونے لگا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہاتھ میں پکڑا سیل اور گاڑی کی چابی بیڈ پہ پھینک کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ شاور لے کر اس نے کھولتے دماغ کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ شرٹ کے بغیر بلیک ٹراؤزر پہنے وہ باہر نکلا۔ روم فریج سے اسپیشل مشروب نکال کر وہ بیڈ کے دائیں طرف رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ 2-3 پیگ پی کر وہ خاموشی سے بیڈ پر آ لیٹا۔ وہ جس وقت گھر آئے وہ اپنے روم میں جا چکا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں اے سی کی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ چت لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب چلے آئے۔ اس کے سرخ و سفید وجیح چہرے پر سجی سبز آنکھیں اس وقت بند تھیں۔ وہ عالم مدہوشی میں تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بکھرے سیاہ بال پیچھے ہٹاتے وہ واپس مڑے تو نظر سامنے میز پر دھری بوتل اور گلاس پر پڑی۔ ان کے اندر ناگواریت کی شدید لہر اٹھی، مگر اس کے باپ ہونے کے باوجود وہ اس پر ایسا اختیار نہیں رکھتے تھے کہ اسے یہ زہر اندر انڈیلنے سے منع کر سکتے۔ اس کی ضدی طبیعت سے واقف تھے۔ اگر روکا جاتا تو وہ ضد میں انتہا کر دیتا۔ انہوں نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گئے۔ 12:30 بجے جب اس کی آنکھ کھلی، چند لمحے کسلم بندی سے لیٹے رہنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر دھرا موبائل اٹھایا۔ آفس کے علاوہ نمرہ اور حسن کی بھی مس کالز تھیں۔ اس نے موبائل واپس دھرا اور خود اٹھ گیا۔ طویل شاور لینے سے طبیعت پر چھایا بوجھل پن دور ہوا تھا۔ تولیہ بیڈ پر پھینک کر گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ نیچے چلا آیا۔
سیڑھیوں پر سے اترتے شاہان کو انہوں نے ایک نظر دیکھا اور دوبارہ اخبار کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ نیچے آ کر اب سینٹرل ٹیبل پر دھرے جگ سے پانی گلاس میں اٹیل رہا تھا۔ گلاس بھر کے وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اخبار لپیٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آپ سرفراز صاحب سے بات کر لیں کہ وہ سرفراز صاحب غالباً تمہارے ماموں ہوتے ہیں۔ وہ بے ساختہ ہی اسے ٹوک بیٹھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کندھے جھٹکے۔ بہرحال آپ ان سے بات کر لیں، ان کی بیٹی کی رخصتی کے حوالے سے۔ صفیہ کی لائی ناشتے کے لوازمات سے سجی ٹرے اپنی طرف کھسکاتے اس نے مغرور اور بے نیازانہ انداز میں کہہ کر انہیں ایک بہت بڑی خوشخبری دے دی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ جس بات کے لیے وہ پچھلے 4 سال سے اس پر زور دے رہے تھے اور وہ مان کے نہیں دے رہا تھا، آج وہی بات اس نے خود کہہ دی تھی۔ میرے خیال میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ سرفراز صاحب سے رخصتی کی کوئی ڈیٹ لے لیں، مگر وہ اسی ماہ کی ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اب چائے پینے لگا، جبکہ ان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کی گاڑی سرفراز ولا کے سامنے آ رکی تھی۔ چوکیدار نے پہلے خاصی حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر مستعدی سے گیٹ کھولنے لگا، مگر وہ گاڑی اندر لے کر نہیں گیا۔ کیا مطلب؟ اس کی گاڑی باہر ہی روکنے پر انہوں نے اچھمبے سے اسے دیکھا تھا۔ تم اندر نہیں آؤ گے؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ میرا نہیں خیال کہ آج اندر میری ضرورت ہے۔ ضرورت نہ بھی ہو تو بھی تمہیں اندر چلنا چاہیے، پر جہاں میری ضرورت نہ ہو وہاں میں نہیں جاتا۔ یقین جانیے جس دن ضرورت ہوگی ضرور جاؤں گا۔ اس کی بات پر وہ مزید کچھ کہے بغیر اتر گئے۔ جانتے تھے وہ اب نہیں جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے گاڑی واپس موڑ لی۔ سفید پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے، کالے بالوں کی اونچی سی پونی بنائے، آنکھوں پر گلاسز ٹکائے اس نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ ساتھ چلتی سومی کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ جازی تم بھی نا؟ اس نے ہنستے ہوئے جازی کے کندھے پر ہلکا سا پنچ مارا۔ وہ بیچارہ ہاتھ میں تھامے ڈھیروں شاپنگ بیگز کی وجہ سے بس کراہ کر رہ گیا۔ وہ لوگ پارکنگ میں پہنچ چکے تھے۔ جازب نے سیاہ کرولا کا لاک کھول کر بیگ اندر رکھا۔ او نو! اس کے لبوں سے نکلا تو وہ دونوں بھی چونک گئیں۔ کیا ہوا؟ ریحا کے پوچھنے پر اس نے اپنے سر پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا۔ یار ماما کے کپڑے تھے ٹیلر کے پاس جو انہوں نے مجھے لازمی لانے کا کہا تھا۔ میں 5 منٹ میں لے کے آتا ہوں۔ وہ واپس مڑا تو وہ دونوں اسے غصے سے گھور کر رہ گئیں۔ وہ کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی جب پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے شاہان کی نظر اس پر پڑی تھی۔ سیاہ شرٹ کی ہاف سلیوز پہنے وہ بے نیازی سے کھڑی تھی۔ بہت کھولتے دماغ کے ساتھ وہ اس کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بنا کسی دوسری بات کے اس نے بہت غصیلے لہجے میں پوچھا تو وہ تنک کر رہ گئی۔ آپ سے مطلب؟ اس کے یوں کہنے پر شاہان کا دماغ ایک سیکنڈ میں گھوما تھا۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور میں نے بھی آپ سے کہا ہے کہ میرے پرسنلز کے متعلق سوال کرنے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی بات پر اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ مجھ سے زیادہ تمہارے پرسنلز جاننے کا حق کس کے پاس ہے مسز شاہان علی؟ اس کی بات پر ریحا نے تنفر سے سر جھٹکا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب شاہان اسے چھوڑ کر جازب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ ابھی واپس آیا تھا اور خاصی حیرانی سے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم؟ اس نے جیزی کی شرٹ کا کالر پکڑ کر جھٹکا۔ ریحا ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ پاس کھڑی سومی خاصی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ پارکنگ میں موجود لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ آج کے بعد اس لڑکی کے آس پاس دائیں بائیں نظر مت آنا، ورنہ… وہ ایک لمحے رکا۔ اس کا لہجہ انتہائی تپش لیے ہوئے تھا۔ اگر صبح نظر آئے تو شام کا، اور اگر شام کو نظر آئے تو اگلی صبح کو سورج دیکھنے کی تمنا دل میں مت رکھنا۔ اس نے جازب کا کالر ایک جھٹکے سے چھوڑا جو خوفزدہ نظروں سے کبھی اسے اور کبھی پیچھے کھڑے اس کے مسلح گارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی اپنا کام چھوڑے ان کی طرف متوجہ تھے۔ وہ 2 قدم واپس چلتا پریشان سی کھڑی ریحا کے مقابل آیا، اور پھر کسی کے بھی کچھ سمجھنے سے پہلے اس نے ریحا کی دودیا کلائی پکڑی اور اسے اپنی گاڑی کی سمت گھسیٹا۔ دروازہ کھول کر اس نے ریحا کو پیسنجر سیٹ پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے گارڈز بھی جیپ میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکال رہا تھا تو وہ جو شوق کے عالم میں بیٹھی تھی تڑپ کر اس کی طرف پلٹی۔ آپ؟ غصے سے اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، بس شاہان نے کچھ ایسے انداز میں کہا تھا کہ اس کے تمام الفاظ اندر ہی رہ گئے۔ اب ایک لفظ نہیں۔
چبا چبا کر اس نے اتنے سرد سے انداز میں کہا تھا کہ وہ بس پیچو تاپ کھا کے رہ گئی تھی۔ ان کی بات پر سرفراز علی نے خاصی حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی حیرانی ان کے الفاظ سے بھی ظاہر ہو رہی تھی، جبکہ آسیہ بیگم یعنی مسز سرفراز علی چہرے پر ناگواری سے جائے خاموش بیٹھی تھیں۔ کیوں، ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ انہیں سرفراز علی کی حیرانی پر حیرانی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہوا ہے، اب رخصتی تو ہونا ہے۔ انہوں نے سرفراز علی کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ آپ کی بات درست ہے، مگر تب وہ بچے تھے، اب بڑے ہو چکے ہیں اور سرفراز علی کی بات پر انہیں ایک دم غصہ آیا تھا۔ ان کی بات کاٹ بیٹھے تھے۔ تو نکاح کرتے وقت تمہیں علم نہیں تھا کہ ایک دن انہیں بڑا بھی ہونا ہے؟ ان کے تنزیہ کہنے پر سرفراز علی جزبز ہوئے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا بھائی صاحب، تب وقت اور حالات اور تھے، تب میں اور اب میں بہت فرق ہے۔ بیچ میں 14 سال حائل ہیں، اور ان 14 سالوں میں کیا کیا ہو چکا ہے وہ اگر میں جانتا ہوں تو لا علم تو آپ بھی نہیں ہیں۔ سرفراز علی کی بات پر وہ بے حد خاموشی سے سن رہے تھے۔ جہاں تک بات ان دونوں کی ہے تو یہ فیصلہ اب ان دونوں کو کرنا ہوگا۔ یہ ان دونوں کی زندگی کا فیصلہ ہے اور ان دونوں کی مرضی سے ہی ہوگا۔ سرفراز علی نے بے بسی سے کہا، میرے بیٹے کی مرضی اس رشتے کو نبھانے میں ہے سرفراز، تبھی میں یہاں موجود ہوں۔ اور جہاں تک ریحا کی بات ہے تو پہلے وہ بڑی ہو چکی ہے، پھر بھی ہے تو تمہاری بیٹی ہی نا، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو سرفراز علی پہلو بدل کے رہ گئے، جبکہ آسیہ بیگم کی پیشانی پر پڑی شکنیں مزید گہری ہوئی تھی۔ بہرحال تم اس سے پوچھ لو، پھر دیکھتے ہیں۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سرفراز علی سے ہاتھ ملا کر وہ باہر نکل آئے، جہاں شاہان کا بھیجا ہوا ڈرائیور ان کا منتظر کھڑا تھا۔ جاہل گنوار، صحیح کہتے ہیں، یہ لوگ جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں اندر سے ان پڑھ جاہل ہی رہتے ہیں۔ بہت غصے سے کہتے ہوئے اس نے اپنا چرمی بیگ صوفے پر پھینکا، پھر خود بھی صوفے پر گر کر لمبے لمبے سانس لے کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، جیسے تمام دنیا اس کے باپ کی جاگیر ہی تو ہے۔ ایڈیٹ! سیاہ سینڈل سے پاؤں کو آزاد کرواتے وہ اپنی بڑھاس بھی نکال رہی تھی۔ ہاؤ سویٹ! سیڑھیوں سے اترتی نیہا مسکرائی۔ کتنے پیارے انداز میں میری سویٹ سسٹر میرے پیارے سے دلہا بھائی کو یاد کر رہی ہے۔ وہ ٹیرس سے ریحا کو شاہان کی گاڑی سے اترتا دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ چکی تھی۔ ویسے ریحا، اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس ریحا کو دیتے ہوئے ایک نظر اس کے غصیلے چہرے پر ڈالی۔ I have a news for you۔ پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھتی وہ نیہا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسی جاہل گنوار، ایڈیٹ، ظالم وغیرہ وغیرہ نے آج اپنے فادر کو ماما پاپا کے پاس بھیجا تھا، اس مطالبے کے ساتھ کہ اس کی کیوٹ اور سویٹ سی مسز کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ وہ بہت آرام سے بتاتی ٹی وی آن کر چکی تھی۔ واٹ؟ وہ اچھل پڑی، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ غصے سے اس کا گلابی چہرہ سرخ ہو گیا۔ پلیز سسٹر، تم یہی بات ماما پاپا سے کہو، مجھے بور مت کرو۔ نیہا نے ایک پل کو نظر ٹی وی سے ہٹا کر اس کے سرخ چہرے پر ڈالی۔ ایک لمبی سی سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ ماما اور ڈیڈ کہاں ہیں؟ اس نے نیہا کی طرف دیکھا۔ انکل شرازی کی طرف گئے ہیں، اس نے چینل تبدیل کرتے ہوئے بتایا۔ ویسے ریحا، کچھ دیر کی چینل سرچنگ کے بعد اس نے خاموش بیٹھی ریحا کو مخاطب کیا۔ آئی تھنک تمہیں ماما پاپا کے بجائے شاہان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اب ریحا کی جانب متوجہ تھا۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا۔ اپنے سینڈل ہاتھ میں تھامے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں پوچھتی ہوں آپ نے اسی وقت انکار کیوں نہیں کیا؟ آسیہ بیگم نے غصے سے کہتے ہوئے سرفراز علی کی جانب دیکھا۔ ایسے ایک دم کیسے انکار کر دیتا؟ وہ لوگ کتنے ہٹ درم اور ضدی ہیں، تمہیں علم تو ہے؟ سرفراز علی نے بے بسی سے کہا۔ تو کیا ہم اپنی بیٹی اس جہنم میں بھیج دیں گے؟ آسیہ بیگم کی بات پر انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ میرا بھانجا ہے آسیہ، اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اگر ہم… واہ سرفراز صاحب واہ! جب بات آپ کی بہن کی تھی تو حرج تھا، اور اب میری بیٹی کی دفعہ کوئی حرج نہیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر غصے سے بولی، کیا صرف اچھی شکل اور بے تحاشا دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ انسان کا اخلاق، کردار، اس کی تربیت، ان سب کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ اس رشتے کو بنانا چاہتا ہے آسیہ۔ انہوں نے اس کا دفاع کرنا چاہا۔ اچھا؟ آسیہ نے تن سے انہیں دیکھا۔ وہ آپ کا بھانجا ہی نہیں، اس گھر کا داماد بھی ہے۔
مگر پچھلے 14 برسوں میں اس نے ایک بار بھی اس گھر کی دہلیز پار نہ کی، اور زبیدہ آپا کے بیٹے کی شادی میں آپ کو دیکھ لینے کے باوجود وہ کیسے مغرور انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا رہا تھا۔ آپ سے ملنا تک گوارا نہیں کیا تھا اس نے۔ رشتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ رشتہ نبھانا نہیں چاہتا، اپنی ضد پوری کرنا چاہتا ہے۔ مان لیجئے سرفراز صاحب، وہ جن لوگوں کے ہاتھوں پلا بڑھا ہے، جن لوگوں نے اس کی تربیت کی ہے، وہ انہی جیسا ہے، ضدی، مغرور، انا پرست، ہر درم اور خود کو خدا سمجھنے والا، اور میں ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی رخصت کر کے اسے رول نہیں سکتی۔ آپ بھائی صاحب کو انکار کر دیں۔ وہ اس وقت احسن کے ساتھ اس کے فلیٹ پر تھا۔ باہر گہری ہوتی رات کے باوجود وہ بے حد آرام سے بیٹھا تھا۔ اس کا ارادہ فی الحال شاہان ولا جانے کا نہیں تھا۔ سچ سچ بتا، تو اسے پسند کرتا ہے؟ احسن کی بات سن کر اس نے قہقہ لگایا۔ لگتا ہے تجھے چڑھ گئی ہے جگر۔ اپنی سبز خمار آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے اس نے کہا۔ اسی لیے کہتا ہوں شاہان علی سے مقابلہ لگا کر مت پیا کر۔ تو جب تو اسے پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا، اس سے نباہ نہیں کرنا چاہتا، تو شادی کیوں کر رہا ہے؟ اب کی بار احسن نے تھوڑا جھنجھلا کر پوچھا۔ میں کہاں کرنا چاہتا ہوں جگر، شادی تو ہو چکی ہے، اور ویسے بھی خواہ مخواہ کی فکریں اپنے چھوٹے سے دماغ پر سوار مت کریں۔ اس کی بات پر احسن نے کندھے اچکائے۔ تبھی اس کا سیل فون بجنے لگا، مگر وہ بے نیاز بنا ہوا تھا۔ یار فون اٹھا لے، احسن نے اس کی توجہ بجتے ہوئے سیل کی طرف دلائی تھی۔ یہ ٹائم تیرا ہے، اس میں سے کچھ پل بھی کسی اور کو دیکھ کر میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر احسن نے قہقہ لگایا۔ دیکھ، میں تیری بیوی یا محبوبہ نہیں ہوں جسے تو ڈائلاگ سے متاثر کرنا چاہ رہا ہے۔ آنکھ کھول کر اور ہوش و حواس قائم رکھ کے دیکھ، میں تیرا دوست ہوں۔ تیرا کیا خیال ہے، میں اپنے حواسوں میں نہیں؟ اس نے ذرا حیرت سے پوچھا۔ انداز تو ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب یا تو اسے اٹھا لے یا آف کر دے۔ اس نے ایک بار پھر اس کی توجہ سیل کی طرف مبذول کی جو مسلسل بجے جا رہا تھا۔ اس نے کوف سے سیل اٹھا کر آف کرنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر آن کر لیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے کال ملا رہی تھی، مگر وہ فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گیا ہے جاہل انسان۔ سیل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ وہ ننگے پاؤں چل رہی تھی، بے چینی اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی، جبکہ پاس بیٹھی نیہا خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دفتن دوسری طرف سے فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ تمیز سے۔ اس لہجے میں شاہان علی سے کبھی اس کے باپ نے بھی بات نہیں کی۔ پہلی دفعہ ہے معاف کر رہا ہوں، مستقبل میں خیال رکھنا۔ وہ اس کی پہلی بات پر ہی اسے ٹوک چکا تھا۔ مغرور لہجے میں اس نے کہا تو وہ چڑ گئی تھی۔ خوش فہمی ہے آپ کی، میں مستقبل میں آپ سے کبھی بات کروں گی؟ اس نے چڑھ کر غصے سے کہا۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ آپ کو بتا دوں، مجھے مستقل آپ کا ساتھ قبول نہیں تھا۔ نہ آج، نہ کل اور نہ آنے والا کل میں ہوگا۔ ہم زندگی کی کسی بھی موڑ پر ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہمارے راستے الگ تھے اور الگ رہیں گے۔ سو پلیز آپ اپنے دل سے اس طرح کے تمام خیالات نکال دیں، اور دوبارہ اپنے بابا جان کو ہمارے گھر مت بھیجیے گا، کیونکہ مجھے آزادی چاہیے۔ فون بند ہوا تو اس نے سیل کان سے ہٹا کر جیب میں ڈال دیا۔ 3 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ اس نے ذرا حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کہاں تھے تم؟ انہوں نے اس کے سوال پر جواب میں سوال کیا تھا۔ اس دنیا ہی میں تھا۔ لاپرواہی سے سر جھٹک کر اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہاں تھے تو؟ انہوں نے اپنا سوال دہرایا تو شاہان ہلکے سے مسکرایا۔ چلے ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا۔ پھر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے سوال کا جواب بھی خود ہی دیا تھا۔ سو خواہ مخواہ پریشان مت ہوا کریں، جائیں آرام کریں جا کر۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میں تو آرام کر لوں گا شاہان، مگر تم ایک بات سن لو۔ سیڑھیاں چڑھتے شاہان کو انہوں نے پیچھے سے پکارا۔ سرفراز نے انکار کر دیا ہے، ریحا کو طلاق چاہیے۔ ان کی بات پر وہ واپس مڑا۔ بس اتنی سی بات؟ وہ ہولے سے ہنسا۔ دے دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تو وہ بھی ایک گہری سانس لیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ مین روڈ پر تھا جب اس کا سیل فون بجا تھا۔ نمبر دیکھے بغیر اس نے سیل کان سے لگایا
مگر دوسری طرف سے آنے والی ہیلو کی آواز نے اسے اچھا خاصا مشتعل کر دیا تھا۔ کون؟ وہ دانستہ انجان بن گیا۔ آواز بھی بھول چکے ہو کیا؟ دوسری طرف سے خاصے طنزی انداز میں کہا گیا تو اس کے بے حد سرخ لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیلی۔ اس میں بھی آپ کا یہ قصور ہوگا۔ بہرحال اپنا تعارف کروانا پسند کریں گی آپ؟ گاڑی ایک طرف کو روکتے وہ باہر نکل آیا۔ اس کی گاڑی روکتے ہی پیچھے آتی جیپ بھی رک گئی۔ گارڈز باہر نکلنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا، پھر خود گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہاری ماں بات کر رہی ہوں شاہان۔ دوسری طرف سے آتی آواز میں غصہ بدرجہ عتم موجود تھا۔ اوہ ریئلی؟ اس نے قہقہ لگایا۔ اس دنیا میں میری ماں بھی رہتی ہے؟ یہ میرے لیے خاصی حیران کن بات ہے۔ سیاہ گوگلز کے پیچھے چھپی اس کی سبز آنکھوں میں تلخی کے ساتھ ساتھ نمی بھی اتر آئی۔ میں نے تمہاری فضولیات سننے کے لیے کال نہیں کی۔ وہ جھنجھلا گئی۔ تو کیوں کی ہے؟ میری محبت میں تو ہرگز نہیں کی، یہ مجھے معلوم ہے، مگر وہ وجہ نہیں معلوم جس کی وجہ سے کی ہے۔ وہ وجہ بھی بتا دیں ڈیئر موم۔ تم ریحا کا پیچھا چھوڑ دو، آزاد کر دو اسے اس رشتے سے۔ وہ ان کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ تو بھتیجی کی محبت میں آپ کو مجھ سے بات کرنی پڑی؟ ابھی تو آپ خود کو میری ماں کہہ رہی تھی۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ اپنے بیٹے کے دل کی خوشی چھین لینا چاہتی ہیں۔ وہ تمہارے دل کی خوشی نہیں ہے، اور یہ بات مجھ سے زیادہ تم بہتر جانتے ہو، اس لیے آزاد کر دو اسے، اور کر لو اپنے باپ کے خاندان سے اپنی کسی پھپھو تایا چچا کی بیٹی سے شادی جو تمہاری جیسی اور تمہاری مینٹل لیول کی ہو۔ اس نے قہقہ لگایا۔ ایک بات تو ابھی اور اسی وقت کلیئر کر لیں، میں اپنے باپ کے خاندان سے شادی کروں نہ کروں، اپنی ماں کے خاندان سے کی ہوئی شادی ضرور نبھاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ہلکی سبز رنگ کا سوٹ پہنے بالوں کو کیچر میں جکڑے وہ خاصی مصروف سی تھی۔ بیڈ پر بکھرے کپڑوں کو اس نے الگ کرتے ہوئے سیاہ بیگ میں رکھا۔ وہ 15 دنوں کے لیے کراچی جا رہی تھی، جہاں اس کی کزن کی شادی تھی، جو اس کی صرف خالہ زادی نہیں بہت اچھی دوست بھی تھی۔ اس کی شادی میں شرکت کے لیے گھر سے بس وہی جا رہی تھی۔ پاپا آفس کی وجہ سے اور ماما پاپا کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی، جبکہ نیہا کا فائنل سیمسٹر چل رہا تھا۔ لے دے کے ایک وہی بجتی تھی تو خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ ابھی وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی جب نیہا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں چند پیکٹس تھے جو اس نے لا کر ریحا کے پاس رکھے۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ماما نے دیے ہیں حورین کے لیے۔ نیہا وہیں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سیٹ کنفرم ہو گئی؟ ریحا کے اشارے پر وہ اس کا گولڈن پاؤچ اٹھا کر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آف کورس۔ پاؤچ اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے بیگ میں رکھا، پھر بیگ بند کر کے ایک طرف رکھ کر وہ مطمئن سے انداز میں بیٹھ گئی۔ ویسے ریحا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا؟ اپنے بالوں کو کیچر سے آزاد کرواتے اس نے ناسمجھی سے نیہا کی جانب دیکھا۔ وہ کون؟ شاہان، اور کون؟ نیہا کے کہنے پر اس نے سر جھٹکا۔ اگر اس میں شرم و غیرت ہے تو یقیناً، بٹ ریحا، ماما کہہ رہی تھی وہ بہت ضدی انسان ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی اور آسانی سے تمہاری جان چھوڑ سکتا ہے۔ نیہا خاصی پریشان تھی۔ ڈونٹ وری نیہا، وہ کیا کر سکتا ہے بھلا؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ بہت فریش موڈ کے ساتھ بیٹھا ان کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ آپ آفس آئیں گے کیا؟ اورنج جوس کا گلاس اپنے سامنے رکھتے اس نے ان سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کہیں اور جانا ہے، اخبار لپیٹ کر رکھتے ہوئے وہ بولے۔ ان کی بات پر سر ہلا کر وہ جوس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ انہوں نے چائے کا گھونٹ لے کر اس سے پوچھا تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کس بارے میں؟ ریحا کے بارے میں۔ ان کی بات پر وہ ایک لمحہ خاموش ہوا تھا۔ وہ پچھلے ہفتے سے اس سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے، مگر وہ ہر بات بہت خوبصورتی سے ٹال جاتا تھا۔ سوچ لیں گے بابا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ انہیں جواب دیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں۔ رسٹ واچ پر وقت دیکھتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کے مبہم سے رویے پر الجھتے احسن کے سامنے آ بیٹھے۔ جب سے انہوں نے ان لوگوں کے طلاق کے مطالبے کے متعلق بتایا ہے، وہ خاموش تھا۔ ان کے بار بار پوچھنے کے باوجود وہ کچھ بتا نہیں رہا تھا کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ احسن سے تمام باتیں بیان کر کے انہوں نے اپنی الجھن اس سے بانٹی تھی۔ مجھے اس کی خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے احسن۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے اور وہ بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے یوں خاموشی سے بیٹھ جائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا ارادہ ہے اس کا؟ آئی ڈونٹ نو انکل۔ احسن نے خاصے شرمندہ لہجے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ ایکچولی انکل،
اس کے دل و دماغ میں کس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اپنے اندر کی بات کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ میں نے ایک دو بار کوشش بھی کی ہے مگر وہ بہت آسانی اور خوبصورتی سے دامن بچا جاتا ہے۔ احسن کی بات سن کر وہ اور پریشان ہو گئے تھے۔ وہ کب سے کمرہ بند کیے خود اذیتی کے عالم میں تھا۔ تو ڈیئر اماں جان، آپ نے اتنے سالوں بعد یاد بھی کیا تو میری محبت میں نہیں، میرے لیے نہیں بلکہ اپنی پیاری بھتیجی کے لیے۔ سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑتے اس نے تلخی سے سوچا، اس لیے کہ میں آپ کی پیاری بھتیجی کو آزاد کر دوں کیونکہ وہ نازو پلی نازک سی ریحا علی مجھ جیسے پتھر دل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تلخی سے سوچتے ہوئے وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکے چلے جا رہا تھا۔ تو میں پتھر دل ہوں اماں جان، وہ زہر خون لہجے میں بڑبڑایا۔ تو مجھے پتھر دل بنایا کس نے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ بہرحال اماں جان، آپ کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی، کم از کم میری زندگی میں تو ہرگز نہیں۔ تلخ سے انداز میں خود کلامی کرتے وہ آخر میں ہولے سے مسکرایا تھا۔ سفید کاٹن کی پینٹ پر سلیو لیس ہلکے گلابی رنگ کی قمیض پہنے اس نے میچنگ پونی سے بال باندھ رکھے تھے۔ لکڑی کے جھولے پر بیٹھے ہوئے اس نے سیل پر جاذب کا نمبر ملایا۔ ہائے جاذب، کہاں ہو تم؟ میں بزی رہی تو تم دونوں کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک کال ہی کر لو۔ جازی کی کال ریسیو کرتے ہی وہ بلا توقف شروع ہو چکی تھی۔ مجھے کہاں جانا تھا، بس یہی تھا، وہ دھیرے سے بولا۔ اچھا سنو، میں کچھ دنوں کے لیے کراچی جا رہی ہوں تو ابھی تم لوگ آ جاؤ، انجوائے کریں گے۔ اس کی بات پر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ آئی ایم سوری ریحا بٹ اٹس ناٹ پاسبل۔ چند لمحوں بعد وہ بولا، اوکے تم سومی کو کال کرو، میں بھی وہیں آ جاتی ہوں۔ اس نے وال کلاک پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بوکھلا گیا۔ نو ریحا پلیز تم مت آنا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہ آؤں؟ وہ جھولے سے اٹھتے اٹھتے رہ گئی۔ ریحا وہ کوئی بھی وجہ بتانے سے قاصر تھا۔ جازی مجھے بتاؤ تمہارے اس طرح کے رویے کی کیا وجہ ہے؟ وہ الجھ گئی۔ جاذب اس کی بات کے جواب میں خاموش رہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ خود ہی نتیجے پر پہنچی تھی۔ اوہ، کہیں تم شاہان کی وجہ سے تو نہیں؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کے خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف پھیلی چپ غالباً اعتراف ہی تھا۔ اوہ مائی گاڈ، تم اتنے ڈرپوک بھی ہو سکتے ہو، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں بزدل نہیں ہو رہا۔ وہ اس کی بات پر تڑپ اٹھا۔ تو پھر اور کیا ہو؟ وہ تن سے بولی۔ اس نے ممی ڈیڈی کو دھمکی دی ہے کہ میں نے کبھی تم سے کسی بھی قسم کا رابطہ رکھا تو وہ مجھے ختم کر دے گا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں ریحا، اور وہ میرے لیے کتنے پوزیسو ہیں، یو نو اٹ۔ ناچار اسے حقیقت بتانا پڑی۔ ممی نے رو رو کر مجھے کہا ہے کہ میں تم سے کبھی نہ ملوں، نہ بات کروں۔ ساری بات بتا کر وہ خاموش ہو گیا۔ ادھر ریحا کا غصے اور شرمندگی سے برا حال تھا۔ اس کی وجہ سے جاذب اور اس کے والدین کو کتنی ذہنی اذیت اٹھانی پڑی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گئی تھی، اور یہ شاہان علی، اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ تمہارا باپ آیا تھا، تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ ان کے سامنے آ کے بیٹھا ہی تھا جب انہوں نے کتاب سے نگاہ ہٹائے بغیر اسے مطلع کیا تھا۔ میری وجہ سے؟ اس نے لہجے میں مصنوعی حیرانی پیدا کی۔ میں بیچارہ بھلا کسی کو کیا پریشان کر سکتا ہوں؟ خواہ مخواہ کا وہم پال رکھا ہے انہوں نے۔ خواہ مخواہ کا؟ انہوں نے اس سے اگلوانے کی کوشش کی۔ میں کیا کروں؟ کچھ کرتا تو بھی انہیں پریشانی ہوتی، نہیں کیا تب بھی پریشان ہے۔ ایک ہاتھ سے بال سنوارتا وہ معصومیت سے بولا، وہ تمہارا باپ ہے۔ انہوں نے اسے یاد دلایا۔ اور آپ ان کے باپ ہیں۔ اس نے بھی انہیں یاد دلایا۔ تب وہ کتاب بند کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ واقعی؟ میری تمام نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، اس نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ اسے ڈر ہے تم اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دو۔ انہوں نے اس کے باپ کی پریشانی کی اصل وجہ بھی بتا دی، اور میں سوچتا تھا وہ میرے لیے پریشان ہے۔ دل نے یہ کہا تھا مگر زبان سے کچھ اور ادا ہو رہا تھا۔ میں غریب مسکین سا بندہ ہر گھڑی روزی روٹی کے چکر میں پھنسا رہتا ہوں۔ میں نے کیا پرابلم کھڑی کرنی ہے کسی کے لیے؟ اس نے کچھ شرارت سے کہا تو وہ بھی زیر لب مسکرائے، مگر بظاہر سنجیدگی سے پوچھنے لگے، تم غریب ہو؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ جو کلائی پہ گھڑی باندھ رکھی ہے، ذرا اس کی مالیت بتاؤ گے؟ اس کی چہرے پر نگاہیں گاڑے انہوں نے پوچھا تو وہ ذرا آگے جھکا تھا۔ یہ آپ نے انکم ٹیکس والوں سے کب سے دوستی گانٹ لی ہے؟ اس کا اشارہ تایا فاروق علی کی طرف تھا، جو انکم ٹیکس میں بہت اہم سیٹ پر تھے۔
ویسے آپ انہیں بتا دیجیے گا، میں ہر سال ٹیکس بڑی باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں، چاہے تو ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ وہ بات دوسری طرف لے جانا چاہتا تھا اور یہ وہ بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے، تبھی اصل بات کی طرف خود ہی آ گئے تھے۔ تو ریحا علی نے شاہان علی سے طلاق مانگ لی ہے؟ بہت برا کیا۔ ان کی بات کے جواب میں اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب اسے شاہان علی جیسا دوسرا کہاں ملے گا؟ تو تم نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے اپنی سبز آنکھیں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ریحا اپنی سوچوں میں الجھی وہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ اپنے کمرے سے نکلتے سرفراز علی نے اس سے پوچھا۔ وہ چونک گئی۔ جی پاپا۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو بیٹا؟ انہوں نے اس سے شفقت سے پوچھا۔ شاہان کی حرکت کی خبر دے کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے مسکرائی۔ یوں ہی پاپا، تھوڑا بور ہو رہی تھی۔ کوئی اور تو پرابلم نہیں نا بیٹا؟ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ نو پاپا، اس نے مسکرا کر انہیں یقین دلایا۔ اپنے پاپا کے ہوتے کبھی بھی فکر مند یا پریشان مت ہونا بیٹا، تمہارے پاپا ہر قدم ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے سر کو نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ آئی نو پاپا۔ اس نے اپنا سر ان کے کندھے پر رکھا۔ کیا خیال ہے بیٹا، آج ڈنر باہر نہ کریں؟ ان کی بات پر اس نے ان کے کندھے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ریئلی پاپا؟ آف کورس مائی چائلڈ۔ وہ مسکرا کر بولے تو وہ فوراً اٹھی تھی۔ میں نیہا کو بتاتی ہوں۔ وہ اس کی خوشی دیکھتے ہولے سے مسکرائے تھے۔ بہت عرصے بعد اس نے آج روہینہ کے فلیٹ کی طرف رخ کیا تھا۔ روہینہ کو یہ فلیٹ بھی خود اسی نے لے کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ آج تو ہمارے بخت کا تارا چمک اٹھا جو آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ویسے یہ احسان اتنے دنوں بعد کیوں؟ وہ خوشی سے اس کے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ ہر چیز اس کی ضرورت کے وقت ہی استعمال کی جاتی ہے۔ صوفے پر پھیل کر بیٹھتے وہ بولا تو وہ ہنس دی۔ گویا ہم آپ کی ضرورت بن چکے ہیں۔ وہ بہت ناز سے اٹھلائی۔ ہو سکتا ہے، مگر میں ضرورت کو عادت نہیں بننے دیتا، کیونکہ ضرورت کہیں سے بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ عادت بدلنا خاصا مشکل اور بعض دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس نے اس کے ناز کو خاک میں ملانا چاہا تھا۔ آپ نہ بھی بتاتے تو ہم جانتے تھے، کیونکہ ہم آپ کے الفاظ اور عادت ہی کو نہیں، آپ کو بھی حفظ کر چکے ہیں۔ اس کے گھنے سیاہ بالوں میں اپنی لامبی انگلیاں پھیرتے وہ ہولے سے مسکائی تھی۔ خوب، تو جاننے کا دعویٰ ہے؟ اپنی خمار آلود سبز آنکھیں اس کے خوبصورت سراپے پہ جماتے ہوئے اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہماری اوقات کہاں کیا ایسا دعویٰ کر سکیں؟ آپ تو ہمارے دل میں بستے ہیں۔ آپ کو تو وہ بھی جانتے جو خود آپ کے دل میں بستے ہیں۔ اس کی بات پر وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ میرے دل میں کہاں کوئی بستا ہے؟ اس نے روہینہ کی بات جھٹلائی۔ جانے دیجئے صاحب، انجانی صحیح، مگر ہم اتنے بھی بے خبر نہیں۔ جاننے کا دعویٰ بھی ہے، انجانے پن کے قصے بھی سناتی ہو۔ تم ہو کیا چیز؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، بس آپ کے قدموں کی دھول۔ وہ اچھلا کر بولی۔ میری طرف سے خالدہ کو بہت سا ایکسکیوز کرنا بیٹا، اور اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ کھانے پینے میں لاپرواہی بالکل مت برتنا۔ وہ مسلسل ہدایت دے رہی تھی۔ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں ماما۔ وہ تھوڑی جھنجھلائی۔ میرے لیے تم آج بھی چھوٹی سی بچی ہی ہو۔ اس کی پیشانی چومتے انہوں نے پیار سے کہا۔ مرون قمیص کے ساتھ سیاہ پاجامہ پہنے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ایئرپورٹ تک چلتی، مگر فائزہ نے اچانک آنے کا پروگرام بنا لیا تو بیٹا اچھا نہیں لگتا۔ اب اسے منع کروں تو… کوئی بات نہیں ماما، اور ویسے بھی میں کون سا 7 سمندر پار جا رہی ہوں، یا بہت سارے سالوں یا مہینوں کے لیے۔ ڈرائیور نے اس کا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ اوکے ماما۔ وہ ان کی گلے لگ گئی۔ مس یو بیٹا۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اور ہاں، جاتے ساتھ ہی اپنی خیریت سے آگاہ کر دینا۔ وہ سر ہلا کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی باہر کے نظاروں میں مگن تھی جب گاڑی ایک جھٹکے سے بند ہوئی تھی۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ پتہ نہیں بی بی، چیک کرتا ہوں۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر اب بونٹ پر جھکا ہوا تھا۔ وہ کوفت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پھر شیشہ نیچے کیے اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ صبح 10:30 کا ٹائم تھا اور اس وقت صبح والی افراتفری تو نہیں تھی، پھر بھی روڈ پر اچھی خاصی گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ان کی گاڑی جہاں بند ہوئی تھی، یہ جگہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے
تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو پر تھی۔ بی بی وہ سامنے نظر آتے ایک ریسٹورانٹ پر نگاہ جمائی ہوئی تھی جب ڈرائیور نے اسے پکارا تھا۔ وہ نظروں کا زاویہ تبدیل کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ گاڑی جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے فوراً بند ہو جاتی ہے۔ وہ نظریں جھکائے بتا رہا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس نے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ بی بی میں نے گلزار کو فون کیا ہے، مگر اس کو گراج سے یہاں تک آتے کم از کم گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس نے دوبارہ گھڑی دیکھی۔ اگر وہ پاپا کو کال کر کے دوسری گاڑی منگواتی تو بھی کم از کم گھنٹہ لگ سکتا تھا، اور یہاں سے آگے 40 منٹ کی مزید ڈرائیو، جبکہ اس کی فلائٹ 12 بجے کی تھی۔ اس نے خاموشی سے حساب لگایا، یہاں سے کوئی کیب نہیں مل سکتی؟ یہی آخری حل تھا جو اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں بی بی۔ وہ گاڑی سے ہٹ کر آ کھڑا ہوا۔ وہ بہت بے چین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ اس کے پاس آیا۔ بی بی، اس نے اس کے شیشے پر ذرا سے جھکتے ہوئے اسے پکارا۔ میں نے ایک گاڑی روکی ہے، 2 میاں بیوی ہیں، وہ بھی ایئرپورٹ ہی جا رہے ہیں، ان کی کسی عزیز نے آنا ہے، وہ آپ کو لفٹ دے سکتے ہیں۔ ڈرائیور کی بات پر اس نے اپنی گاڑی سے چند فٹ آگے کھڑی سفید کرولا کو ایک نظر دیکھا اور نیچے اتر آئی۔ تم میرا سامان نکال دو۔ ڈرائیور نے مستعدی سے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ وہ ڈرائیور کے پیچھے چلتی ہوئی اس سفید کرولا کے پاس آ گئی۔ ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھولا تھا جہاں ایک خاتون پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ 40 سال کی بہت سادہ سے حلیے والی عورت نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ وہ بھی مسکرا کر جواب دیتی سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ آگے بیٹھے شخص نے گاڑی بڑھا لی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اس نے گاڑی دوسری سمت موڑ لی۔ یہ کیا؟ اس نے حیرت سے ساتھ بیٹھی خاتون سے پوچھا۔ انہوں نے گاڑی دوسری طرف کیوں موڑ لی ہے؟ اس کی بات کے جواب میں دوسری طرف خاموشی تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ شش۔ اس عورت نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس عورت کے انداز پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پورے راستے وہ سوچتی آئی تھی کہ معاملہ کیا ہے، لیکن جیسے ہی اس بڑے سے سفید گیٹ کے سامنے گاڑی آ کھڑی ہوئی تو تمام بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ شاہان علی نے اپنی حیثیت دکھائی تھی۔ وہ گھٹیا پن پہ اتر آیا تھا۔ گیٹ واہ ہوتے ہی گاڑی اندر داخل ہو گئی، جہاں سامنے ہی وہ پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ وہاں گاڑی کے رکتے ہی وہ اس طرف چلا آیا۔ اس کے آتے ہی آگے بیٹھا مرد اور پیچھے بیٹھی عورت اتر کر چلے گئے، گویا وہ اس سے ملے ہوئے تھے۔ صرف وہی نہیں، خود اس کے باپ کا رکھا ہوا ڈرائیور بھی۔ شاہان نے دروازہ کھولا تھا۔ میں تمہیں بہت عزت سے یہاں لانا چاہتا تھا، مگر عزت تمہیں اور تمہارے باپ دونوں کو راس نہیں آئی۔ وہ ذرا سا جھکا کھڑا تھا۔ وہ ابھی تک شوق کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اب نیچے آ جاؤ، یہ سب لوگ تمہارے استقبال کے لیے بے تاب کھڑے ہیں۔ اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تھا تو اس نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے لوگوں کی طرف دیکھا۔ بہت عرصے بعد نظر آنے والے ان چہروں کو وہ ابھی تک پہچانتی تھی۔ سب سے آگے زینب، جنہیں بچپن میں وہ سب آپی کہتے تھے، بہت محبت لیے وہ کھڑی تھیں۔ ان کے بعد بہت سرخ و سفید رنگت والے، بہت روب و دبدبے والی مضبوط شخصیت شاہان علی کے بڑے ابا۔ ان کے چہرے پر بھی اس وقت نرم سی مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی شاہان علی کی بڑی تائی اور چھوٹی چاچی، اس کی 2-3 کزنز اور اس کی اکلوتی پھپھو صاحبہ۔ ان سب چہروں پر اس کے لیے نفرت اور بیزاری تو تھی ہی، مگر ایک اور چیز بھی تھی، اور وہ تھا تجسس، اس تماشے کو دیکھنے کا جو ابھی وہاں برپا ہونے والا تھا۔ ان لوگوں کے چہروں سے نگاہ ہٹا کر اس نے چاروں طرف دیکھا، شاید اپنا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نظر آ جائے، مگر وہ شاہان علی کی حویلی تھی۔ وہاں اس کا راج، اس کا حکم چلتا تھا۔ وہاں رہنے والے تمام افراد اس کے اپنے تھے۔ وہاں اس کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں تھا۔ وہاں کوئی بھی احتجاج، کوئی بھی ہنگامہ سوائے اپنا آپ تماشا بنوانے کے اور وہاں موجود لوگوں کو اس تماشے سے محظوظ کرنے کے کچھ اور نہ ہوتا۔ اسے بہت طریقے، بہت سمجھ سے چلنا تھا۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ اسے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تھا جو اسے اس کی ذات کو مزید تماشا بناتا۔ 1 منٹ۔ شاہان نے ہاتھ میں تھامی سیاہ چادر جو چھوٹے شیشوں سے مزین تھی اس کی گود میں پھینکی۔ اترنے سے پہلے اسے اوڑھ لو، کیونکہ جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے یہ تمہارے ہاں بھلے ہی فیشن کی علامت سمجھا جاتا ہو، ہمارے ہاں بےہودگی اور بے غیرتی سمجھا جاتا ہے۔ تن سے کہتا وہ اب سیدھا کھڑا تھا۔ ریحا نے ایک نظر گود میں پڑی سیاہ چادر کو دیکھا
جی تو چاہ رہا تھا اس چادر سمیت یہاں موجود ہر شے بشمول شاہان علی کے تیل چھڑک کر آگ لگا دے، مگر یہ وقت جذباتیت دکھانے کا نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے گود میں پڑی سیاہ چادر اوڑھ کر باہر قدم نکالا۔ بسم اللہ، زینب آپی محبت سے کہتی آگے بڑھی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ بہت محبت سے اسے گلے لگاتے انہوں نے پیار سے پوچھا۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ وہ اسے تھامے بڑے ابا کے سامنے لائی تھیں، جنہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ پھر فردن فردن سب سے مل کر وہ زینب آپی کے ہمراہ اندر آ گئی۔ انہوں نے اسے صوفے پر لا بٹھایا تھا۔ وہ ششتر سی بیٹھی تھی۔ وہ گھر سے خالہ کے گھر کراچی جانے کے لیے نکلی تھی اور یہاں شاہان علی کی حویلی آ پہنچی تھی۔ 1:30 کا وقت تھا جب وہ حویلی پہنچی تھی اور اب 4 بج رہے تھے۔ زینب آپی اسے یہاں کمرے میں لائی تھی۔ تھک گئی ہوگی، تھوڑا سا آرام کر لو، زینب آپی اسے کہہ کر باہر چلی گئی۔ اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ دیوار کے ساتھ رکھا ہلکے آسمانی رنگ کی بیڈ شیٹ والا بیڈ کے بالکل سامنے رکھا ڈریسنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ رکھی لکڑی کی 3 کرسیاں، ایک دیوار کے ساتھ بنی وارڈروب۔ کمرہ بہت سادگی سے آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے سے ہوتی اس کی نگاہ ایک طرف رکھے اپنے سامان کی طرف اٹھی تھی۔ بہت تیزی سے اس نے اپنا سفید بیگ اٹھایا تھا، پھر جلدی سے زپ کھول کر اس نے سین نکالنا چاہا، مگر پرس میں سب کچھ ویسا ہی پڑا تھا سوائے سیل فون کے۔ اس نے سارا پرس بیڈ پر الٹ دیا تھا۔ ہیئر برش، لپسٹک، ٹشو کے پیکٹ، مسکارا، ایک چھوٹا اور سیاہ والیٹ، سب کچھ تھا، سیل فون نہیں تھا۔ تو اس کا سیل فون نکال لیا گیا تھا۔ کب؟ جب اب سے آدھ گھنٹے پہلے اس سے پرس لے کر اندر رکھا گیا تھا۔ اب کیا کروں؟ تمام چیزیں واپس رکھ کے اس نے تھک کر سوچا۔ وہ بہت سرشار سا برآمدے کے آگے لگی سفید گرل کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑ کر کان سے لگایا ہوا تھا۔ وہ دوسری طرف سے کسی کے فون اٹھانے کا منتظر تھا۔ آسیہ بیگم نے سیل پر نظر آتے ریحا کے نمبر کو خوشی سے دیکھتے کال ریسیو کی تھی۔ ہاں میری جان، پہنچ گئی ہو؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیسی ہے میری پیاری سی ساسو ماں؟ دوسری طرف سے آتی آواز نے انہیں حیران کر دیا۔ تم؟ ان کی تم میں حیرت بھری الجھن تھی۔ تمہارے پاس ریحا کا سیل کیسے آیا؟ اس نے فلک شگاف قہقہہ لگایا۔ میرے پاس آپ کی ریحا کا سیل ہی نہیں، آپ کی پیاری سی ریحا بھی ہے، اور یہی بتانے کے لیے میں نے آپ کو کال کی ہے کہ آپ خواہ پریشان نہ ہوتی رہیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ انہوں نے اشتعال سے پوچھا۔ ریحا تو کراچی گئی ہے، تمہارے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ وہ ان کے مشتعل ہونے پر محظوظ ہوا تھا۔ بہت بھولی ہیں آپ مامی جی، جب اس کا اتنا پیار کرنے والا شوہر یہاں پر ہے تو وہ کراچی جا کر کیا کرے گی؟ وہ تو یہاں ہے میرے پاس، میرے قریب۔ بہت لطف لیتے ہوئے کہتا وہ انہیں زہر لگ رہا تھا۔ تم؟ بہت غصے سے انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر اس نے فوراً انہیں ٹوک دیا۔ پلیز مامی جی، ابھی کافی کام ہے جو مجھے کرنے ہیں، باقی تفصیلی بات تو بعد میں ہوگی۔ اس نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ وہ بے حد پریشان سی بیٹھی تھی۔ بہت سا سوچنے کے باوجود بھی اسے یہاں سے نجات یا فرار کی کوئی راہ نہیں سجھائی دے رہی تھی۔ ہر راستہ بند گلی میں آ کھڑا ہوا تھا۔ اسے یوں بے بس کر دیا گیا تھا کہ بہت کچھ چاہنے کے باوجود بھی وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ تقدیر نے اسے شاہان علی جیسے ظالم انسان کے سامنے لا پھینکا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی۔ جب وہ مضبوط قدموں سے چلتا اندر آیا، اس نے لاک لگایا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور اپنے سامنے کھڑے شاہان علی کو دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ اس سوچ نے اس کے اندر بے چینی سی بھر دی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ پر اس کے سامنے آ بیٹھا، پھر جیب سے ڈبیا نکال کر سگریٹ سلگائی۔ گہرا سا کش لے کر اس نے ریحا کی طرف دیکھا تو ریحا شاہان علی بے خبری میں ہی ماری گئیں۔ افسوس! وہ اس کی بے بسی پر مسکرایا۔ یہ جو آپ نے کیا ہے نا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ چوکنے سے انداز میں بیٹھی وہ اسے آنے والے وقت سے ڈرانے کی کوشش کرنے لگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی بات پر وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ ویل ڈیئر مسز، یہ جو تمہارا سر پھرا ہے نا، یہ ہر کام ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر کرتا ہے، صرف اپنے دل کی مان کر۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے کونیوں تک کف الٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تو ایسا ہی ہے۔ خیر ابھی ان باتوں کو چھوڑو، کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی تو ان لمحوں کی خوبصورتی کو محسوس کرو۔
ایک دم سے اپنا انداز تبدیل کرتے اس نے ریحا کی سفید کلائی تھام لی۔ وہ بپھر گئی۔ ڈونٹ ٹچ می، غصے سے کہہ کر اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے یوں غصہ ہونے پر وہ اور بھی مشتعل ہو گیا۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتے اس نے طنزیہ اسے دیکھا۔ ورنہ کیا کر لو گی تم؟ اس نے اسے اپنے بے حد قریب کر لیا تھا۔ میں صرف یہی نہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور کروں گا بھی، بہت غصے سے کہتے شاہان کی سانس اس کے رخسار سے ٹکرائی تھی۔ اور تم کچھ نہیں کر سکتی، پر کاٹ دیے ہیں تمہارے، بے بس ہو تم، بالکل بے بس، ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ نو آنکھوں سے چھت کو دیکھتی وہ اپنی بے بسی پہ ماتم کنا تھی، اپنی بے بسی پہ، اپنی ہار پہ افسردہ ریحا علی کی آنکھوں سے بہت سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس نے کروٹ بدلی تو نظر دائیں پہلو میں سوئے شاہان علی کے چہرے سے ٹکرائی۔ کیسی جیت رقم تھی اس کے مغرور نقور سے سجے پتھریلے چہرے پہ اس وقت۔ اپنی اسی جیت کے نشے میں وہ دھت بہت بے خبری سے سو رہا تھا۔ تقدیر نے اسے اس پتھر دل انسان کے ہاتھوں مجبور کر دیا تھا۔ یہ پتھر دل انسان جس کے لیے صرف اس کی اپنی عزت، اپنی انا، اپنی خوشی، اپنی ضد ہی اہم تھی۔ دوسروں کی مرضی اور خوشی، ان کے احساسات اور جذبات کچھ بھی اس کے لیے اہم نہیں تھا۔ اور اپنی میں کے نشے میں چور یہ شخص اس کا نصیب بن گیا تھا۔ وہ تقدیر کی ستم ظریفی پر شکوہ کنا تھی۔ بند آنکھوں اور کالے سیاہ بکھرے بالوں والے شاہان علی کو دیکھ کر اس نے بے اختیار سوچا تھا کاش وہ اس شخص کا کچھ بگاڑ سکتی۔ بہت تھک کر سوچتے وہ بستر سے اٹھ گئی۔ زینب آپی دونوں کا کمرے میں ناشتہ لے آئی تھی۔ شاہان بہت مزے اور ڈٹ کر ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اس وقت بے انتہا شکستگی اور ہار پھیلی ہوئی تھی۔ ناشتہ کر لو نہ ریحا، آپی نے اسے پیار سے مخاطب کیا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے آپی۔ نہیں ریحا، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، ایسے تو تم بیمار پڑ جاؤ گی، کچھ کھا لو جان۔ وہ بہت پیار سے اصرار کر رہی تھی۔ پلیز آپی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ نہیں جان، کھانے سے انکار نہیں کرتے، ناشکری ہوتی ہے۔ زینب آپی بہت نرم مزاج کی تھیں اور بے تحاشا نرمی اس وقت ان کی آواز میں گھلی ہوئی تھی۔ تبھی شاہان نے انہیں مزید اصرار سے روکا۔ رہنے دے آپی، بیچاری ریحا پہلے ہی صدمے سے دوچار ہے، اور تنگ نہ کریں۔ مسکراتے لہجے میں وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنے والی بے ساختہ نمی اس نے سر جھکا کر چھپائی۔ ذرا اس کے دل بے قرار کو سنبھلنے دیں، خود ہی کھا لے گی۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ہی اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ اطلاع ملتے ہی بہت صبح صبح ہی حویلی پہنچ گئے تھے، اور اب وہ بڑے ابا کی اسٹڈی میں ان کی عدالت میں کھڑا تھا۔ کیوں لے کر آئے ہو اسے یہاں، اور اس طرح سے؟ انہوں نے بہت غصے سے پوچھا۔ بیوی ہے وہ میری، میں اسے یہاں رکھوں یا چاند پر میری مرضی۔ سیاہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے وہ بہت اطمینان سے کھڑا تھا۔ اور جہاں تک اس طرح لانے کی بات ہے تو اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مرضی؟ انہوں نے تن سے دہرایا۔ اس کی مرضی بھی پتہ کی تھی جسے یوں زبردستی لے آئے ہو؟ ان کے طنز پر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ شاہان علی کے لیے دوسروں کی نہیں، صرف اس کے اپنے دل کی مرضی اہم ہوتی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ باہر نکل گیا۔ یہ آپ کی دی ہوئی شے ہے جو یہ اتنا خود سر ہو گیا ہے۔ انہوں نے جھنجھلا کر خاموش بیٹھے بڑے ابا کو مخاطب کیا۔ نہیں احسان علی، یہ میری شے نہیں، تمہارا اپنا ماضی ہے جو تمہارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ بڑے ابا کی بات پر وہ حیران رہ گئے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی اس کی سمت چلا آیا۔ ہیلو۔ اس نے موبائل فون اس کی سمت بڑھایا تو وہ جو اپنے سامنے بیڈ پر پھیلے لہنگے اور دوسرے سامان کو بے توجہی کے ساتھ دیکھ رہی تھی چونک گئی۔ اپنے گھر بات کر لو۔ وہ موبائل اس کی طرف بڑھا کر باہر نکل گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نیہا کا نمبر ملایا۔ نیہا اس کی آواز سنتے ہی رو پڑی۔ خود اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ کیسی ہو؟ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی جب نیہا نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ ماما پاپا کیسے ہیں؟ ماما بہت ٹینس ہیں۔ ریحا، رو رو کر انہوں نے اپنا برا حال کر دیا ہے، مجھ سے تو انہیں سنبھالا بھی نہیں جا رہا۔ نیہا نے بتایا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اور پاپا؟ آنسو قطرہ قطرہ پھر گرنے لگے۔ پاپا؟ نیہا ایک لمحے کو خاموش ہوئی۔ یو نو ریحا، شاہان نے جو کچھ کیا ہے اس میں پاپا کی رضا شامل ہے۔
نیہا کے دکھ بھرے انداز سے کہنے پر اسے کرنٹ لگا تھا۔ واٹ؟ کیا کہہ رہی ہو نیہا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا رہا اگر میں کسی اور سے سنتی، مگر میں نے خود اپنے کانوں سے پاپا کو شاہان سے بات کرتے سنا ہے۔ نیہا کی بات پر وہ اندر سے ڈہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے نیہا؟ پاپا ایسا کیوں کریں گے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں یقین نہیں ہے ریحا؟ تو آج غالباً تمہارا ولیمہ ہے نا؟ ہاں مگر تو پاپا آئیں گے، تم خود پوچھ لینا ان سے۔ پاپا یہاں آئیں گے؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہاں، وہ شاہان سے یہی کہہ رہے تھے۔ نیہا کی بات پر وہ بالکل چپ رہ گئی تھی۔ ریحا، نیہا نے اسے پکارا۔ وہ اب اسے حوصلہ دینا چاہ رہی تھی۔ کچھ بھی ہو، اس شخص کو کوئی بھی لمٹ کراس کرنے مت دینا۔ اس کی بات پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے نیہا، جو شخص میری مرضی کے خلاف یہاں حویلی لا سکتا ہے وہ میرے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتا؟ اس شخص کو کوئی لمٹ نہیں ہے نیہا۔ بہت دکھ سے کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے… کاش ریحا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی۔ میں جہاں کھڑی ہوں نا نیہا، یہاں پر میں خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو کوئی دوسرا بھلا کیا کر سکتا ہے؟ تم بس ماما کا بہت سا خیال رکھنا، اور ہاں، کوشش کرنا کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ شاہان کے اس عمل میں پاپا کی رضا بھی شامل ہے، ورنہ اس کا اعتبار ٹوٹ جائے گا۔ آج دن میں اس کا ولیمہ تھا۔ بہت مختصر نوٹس پر بھی ولیمہ کے بہت اعلیٰ انتظامات کیے گئے تھے۔ اندر باہر پھیلی چہل پہل سے بے نیاز وہ اس وقت بیڈ کے کونے پر ٹکی تھی۔ سی گرین کلر کے لہنگے میں ملبوس ریحا کو بیوٹیشن تیار کر کے جا چکی تھی، اور اس لہنگے اور دیدہ زیب مہنگے زیورات کے ساتھ اور دوسرے لوازمات سے سجی وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی، اور اس کے دلکش حسن کو چار چاند سوگواریت نے لگائے تھے۔ سوگواریت میں لپٹا حسن اتنا دلکش منظر تھا کہ ایک پل اندر آتا شاہان علی بھی ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اندر بڑھا تھا اور اس کے پیچھے آتے سرفراز علی بھی۔ وہ کمرے کے وسط میں آ کے کھنکارا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ پاپا؟ وہ ایک لمحے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ دوڑ کر ان کے گلے آ لگی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس نے اپنا سر ان کے سینے سے ٹکایا تھا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا جو یوں… آپ بس ایک بار کہتے پاپا تو میں ہنسی خوشی اس شخص کے ساتھ رخصت ہو جاتی۔ شاہان انہیں اکیلا چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ تب بہت سا رو چکنے کے بعد اس کے لبوں سے شکوہ برآمد ہوا تھا۔ تمہاری ماں کبھی نہیں مانتی بیٹا، انہوں نے بہت پرملال سے انداز میں کہا۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا بیٹا، مگر… وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئے تھے۔ بعض فیصلے بڑے اذیت ناک ہوتے ہیں، مگر چونکہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں خوشی سے انہیں نبھانا پڑتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں اس کے تمام رخ ہی نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے ان اثرات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے جو ہمارے اس فیصلے کے نتیجے میں نہ صرف ہماری بلکہ ہم سے وابستہ بہت سارے دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور فیصلہ کرتے وقت صرف اس وقت اس لمحے کو نہیں، آنے والے وقت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اٹھایا ہوا کوئی قدم یا کیا ہوا کوئی فیصلہ صرف آج نہیں، آج سے 5-10 سال بعد یہ اثرات سامنے لائے گا۔ میں نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کیا اور بہت غلط کیا، اپنے ساتھ ہی نہیں تمہارے ساتھ بھی بیٹا۔ زندگی بعض دفعہ ہمیں ایسے مجبور کرتی ہے کہ ہم چاہنے کے باوجود وہ سب کرتے ہیں جو یہ کروانا چاہتی ہے۔ میں نے بھی بہت مشکل میں ایسا کیا۔ تمہیں معلوم ہے بیٹا میں نے ایسا کیوں کیا؟ تمہاری پھپھو کی وجہ سے۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ پھپھو کی وجہ سے؟ ہاں، انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کی بے رنگ زندگی نے مجھ سے ایسا کروایا۔ اس کی اداسی، اس کا اکیلا پن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بیٹا۔ میں کتنی اذیت محسوس کرتا ہوں جب جب اس کی زندگی کے متعلق سوچتا ہوں۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بیٹا، احسان نے آج تک اسے طلاق نہیں دی، آج بھی اسے اپنے نام کا پابند کر رکھا ہے، اور شاہان بھی اسی کا بیٹا ہے۔ انا اور ضد میں اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ وہ تمہیں کبھی آزاد نہیں کرتا، مجھے اس بات کا علم تھا، اور اگر ہم عدالت کے ذریعے طلاق لے بھی لیتے تو پھر بھی میں تمہاری زندگی برباد ہونے سے روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں بیوہ طلاق یافتہ کی کبھی دوسری شادی نہیں کی جاتی۔ یہ میرے خاندان کی روایت ہے اور میں اسے توڑ نہیں سکتا تھا بیٹا۔ اسی لیے تمہاری زندگی کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے مجھے یہ سخت اور مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ تھک کر خاموش ہوئے تھے۔ تب اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔
اور اب آپ کو لگتا ہے پاپا کہ میری زندگی اذیت ناک نہیں ہوگی؟ مجھے پتا ہے بیٹا، یوں ایک دم سے یہ سب قبول کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، مگر رفتہ رفتہ تم اپنی لائف میں سیٹ ہو جاؤ گی۔ اور جہاں تک بات ہے شاہان کی، تو میں جانتا ہوں وہ کچھ سخت مزاج ہے، مگر مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ تم اسے اپنی توجہ سے بدل لو گی، اسے اپنی پرواہ سے نرم کر لو گی۔ وہ پتھر ہے پاپا، اور پتھر کب نرم ہوتے ہیں؟ انہیں نرم کرنے کی کوشش کرو تو یا تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کی گیلی سطح خشک کرتے ہوئے بولی تو سرفراز علی اپنی آنکھوں کی نمی چھپا نہیں پائے تھے۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوتے ہی آپی زینب اور شاہان کی چچا زاد ماہین اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھیں، مگر وہ یہ کمرہ نہیں تھا جس میں وہ کل سے تھی، یہ تو کوئی دوسرا کمرہ تھا۔ وال ٹو وال بچھا آف وائٹ اور گولڈن قالین، جہازی سائیڈ بیڈ جس پر آف وائٹ بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی، بہت بڑی سی گلاس ونڈو کے آگے پردے بھی اسی رنگ کے تھے، فل سکرین ٹی وی، کمرے کے کونے میں روم ریفریجریٹر، بہت سٹائلش آف وائٹ صوفہ اور اس کے آگے رکھی شفاف شیشے کی میز، بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دھرے ٹیبل لیمپ اور کونے میں رکھا بڑا سا گلدان کمرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے، جبکہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ کرسٹل سٹینڈ پر رکھی شاہان علی کی بڑی سی تصویر کمرے کی شان تھی۔ وہ دونوں سے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد ڈریسنگ روم میں لباس تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی۔ لباس تبدیل کر کے وہ باہر نکلی تو وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئی، وجہ اس کی کمرے میں موجودگی نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں تھاما گلاس اور سامنے میز پر دھری بوتل تھی۔ تو شاہان علی، یہ تھی تمہاری اصلیت، تمہارا اصل چہرہ۔ ٹھیک کہا تھا نیہا نے، اس شخص کی واقعی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالی جو بے نیاز بنا بیٹھا تھا، اور خاموشی سے واش روم میں گھس گئی۔ وہ واپس باہر آئی تو وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، وہ خود بھی خاموشی سے بستر پر آ بیٹھی۔ تبھی شاہان علی نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ فوراً پرے ہوئی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، یہ مت سمجھنا شاہان علی تم پہ مر مٹا ہے، تمہاری جیسی ہزاروں نہیں لاکھوں شاہان علی کے قدموں میں نچھاور ہونے کو بےتاب ہیں۔ وہ تو تم میری ضد ہو اور بس۔ تمہیں اپنے سامنے بے بس دیکھ کر جو سکون میرے رگو پے میں اترتا ہے اس کا نعم البدل کہیں نہیں ہے۔ اسے اپنے پہلو میں گراتے شاہان علی نے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو آپ ہی منتظر تھیں۔ آؤ باہر ہی ناشتہ کر لینا۔ وہ اسے لیے باہر آ گئیں۔ شاہان اور بڑے ابا تو صبح ہی نکل گئے تھے، انہوں نے خود ہی بتایا تھا۔ وہاں بہت خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ آپ ہی اپنے ساتھ ملازمہ کو لیے کچن سے باہر آئی تھیں۔ انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو اس نے ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ آپ ہی اس کے قریب ہی آ بیٹھی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامتے اس نے ان سے سب کے بارے میں پوچھا تھا۔ سب لوگ یہاں تھوڑی رہتے ہیں، پہلے سب اکٹھے ہی رہتے تھے، مگر پھر بچے بڑے ہوئے تو بڑے ابا نے سب کے الگ پورشن بنوا دیے تھے۔ اس پورشن میں تو میں اور بڑے ابا ہوتے ہیں، یا شاہان یا چھوٹے چاچو آ جائیں تو وہ یہیں رہتے ہیں۔ ساتھ والا پورشن تایا ابا کا ہے، مگر وہ یہاں نہیں ہوتے، اسلام آباد ہوتے ہیں، ان کی اپنی جاب بھی وہیں ہے۔ ماہین اور سفیان بھی وہیں پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ شاہان کے بلانے پر آئے ہوئے تھے، آج واپس چلے جائیں گے۔ سامنے والے دونوں پورشنز میں سے ایک تو احسان چاچو کا ہے جو کہ بند پڑا ہوا ہے، دوسرا فیضان چاچو کا ہے، وہ یہیں رہتے ہیں۔ بچے البتہ تایا ابا کے گھر میں ہوتے ہیں۔ اور آپ یہاں بڑے ابا کے ساتھ ہوتی ہیں؟ آپ کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی کیا؟ وہ بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ وہ اداسی سے مسکرائیں۔ ہوئی تھی، مگر شادی کے چوتھے سال ہی حسام اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تب میں یہاں آ گئی تھی۔ یہ پورشن میرے اماں ابا کا تھا، ان دونوں کے انتقال کے بعد میں اور بڑے ابا یہیں رہتے ہیں۔ اوہ، ایم سوری آپی، اسے حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ اٹس اوکے، وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے مسکرائیں۔ لنچ ٹائم تک بڑے ابا بھی واپس آ گئے تھے۔ شاہان نہیں آیا؟ آپی کے پوچھنے پر انہوں نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ نہیں، اسے ذرا آگے کام تھا، آ جائے گا 2-3 گھنٹوں تک۔ وہ 2-3 گھنٹوں تک تو نہیں، تقریباً مغرب کے قریب آیا تھا۔ آپی، اس نے اندر آتے ہی زینب کو آواز لگائی، جلدی سے کھانا لگوائیں، بے حد بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ سر ہلا کر کچن کی جانب آ گئی، جبکہ ریحا خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ فریش ہو کے آ گیا تھا۔ تایا ابا چلے گئے؟
کھانا کھاتے ہوئے اس نے زینب سے پوچھا۔ ہاں، دوپہر کو ہی چلے گئے تھے۔ پھر کھانا کھاتے ہی وہ اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر تک زینب آپی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ابھی اس کا دل بیڈ روم میں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر زینب آپی کو صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ وہ معذرت کر کے اٹھ گئیں تو ناچار اسے بھی اپنے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہ نیم دراز سا موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ زہے نصیب، جو آج آپ نے ہمیں یاد کر لیا۔ اس کی آواز بے حد فریش تھی۔ ہم آپ کو بھولے ہی کب تھے جو یاد کرنے کی نوبت آتی؟ اور ویسے بھی کیا آپ کو معلوم نہیں، آپ بھلائے جانے والوں کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے؟ شاہان نے سپیکر آن کیا ہوا تھا، اس لیے ریحا کو دوسری طرف کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کوئی لڑکی تھی۔ وہ بات سن کر وہ مسکرایا۔ تو پھر اتنے دن کی غفلت کیوں؟ ہم نے سوچا آپ مصروف ہوں گے، آپ کو ڈسٹرب کیا کرنا۔ وہ تو مبارکباد دینی تھی۔ تو تمہیں معلوم ہو گیا؟ اس کے سوال پر دوسری جانب ہنسی کا جل ترنگ بچا تھا، جو پاس ہی خاموشی سے کروٹ کے بل لیٹی ریحا علی کے کانوں تک بھی پہنچا تھا۔ کیا کیا جائے صاحب، جو دل کے قریب ہوں ان کی یہ خیر خبر تو رکھنی پڑتی ہے نا۔ روہینہ کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ اترا۔ ارے، آپ کو کیا لگتا ہے ہم آپ سے انجان رہ سکتے ہیں؟ آج وہ بھی دل لگی پر اتر آیا تھا۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، اس نے قہقہہ لگایا۔ تو اس بار بھی بازی آپ نے ہی مار لی، اس نے معنی خیز ہی سے دریافت کیا تھا۔ ہم سے جیتا ہے نہ جیتے گا کوئی، وہ تو ہم جان کے کھا لیتے ہیں ماتیں اکثر۔ ایک گہری نگاہ ریحا پر ڈال کر اس نے شعر پڑھا تو وہ سلگ اٹھی۔ اسے معلوم تھا یہ معنی خیز گفتگو اسی کے متعلق تھی۔ صحیح، دوسری طرف سے متاثر ہوتے ہوئے اعتراف کیا گیا تھا۔ ویسے مزاج تو بخیر ہے نا؟ روہینہ نے تجسس سے ریحا کے رویے کے متعلق پوچھا تھا۔ نہ بھی ہوں تو ہمیں کرنا آتے ہیں جناب، مسکرا کر کہتا وہ ریحا کو اندر تک جھلسا گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ وہ بہت محظوظ ہوتے انداز میں مسکرایا تھا۔ ذرا نرمی سے، نازک مزاج لوگوں سے نرم انداز اپنانا چاہیے۔ روہینہ نے نرمی سے نصیحت کی۔ اتنی پرواہ؟ انجان بنتے اس نے دریافت کیا تھا۔ کیا کیجئے صاحب، آپ سے وابستہ ہر شے ہمارے لیے اہم ہے اور ہم دل سے اس کی قدر اور پرواہ کرتے ہیں۔ چلیں، آپ کی مانتے ہوئے ہم ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ معصوم سے انداز میں کہا گیا۔ وہ دلکشی سے ہنسی۔ جائیے صاحب، جیسے ہم جانتے نہیں، منمانی آپ کی عادت نہیں، فطرت ہے۔ کیا کیا جائے کہ آپ دور ہو کر بھی مزاج آشنا ہیں اور جو پاس ہیں وہ انجان ہی نہیں، بے نیاز بھی ہیں۔ بہت بے نیاز لہجے کے کسی کونے سے ہلکا سا ملال ٹپکا تھا۔ دوسرے روز وہ واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اتنے جلدی جا رہے ہو؟ زینب آپی کے پوچھنے پر وہ مسکرایا۔ جانا تو ہے آپی، کچھ کمانے کی بھی فکر کرنی ہے نا۔ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس کے بیچارگی سے کہنے پر زینب آپی نے اسے گھورا۔ ریحا کو بھی ساتھ لے جاؤ نا۔ ان کے کہنے پر اس کی پیشانی پر ہلکی سی سلوٹ ابھری۔ جب وقت آئے گا تو ضرور۔ اس کے کہنے پر انہوں نے گہری سانس لی تھی۔ اوکے، کوشش کرنا، جلدی لے جاؤ۔ گہری ہوتی شام میں وہ لان کے آگے بنی 3 سیڑھیوں میں سے سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ 15 دن ہو گئے تھے اسے یہاں اس حویلی میں مقید ہوئے، اور نہ جانے کب تک رہنا تھا، شاید تمام عمر۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو وہ آج حورین کی شادی میں شرکت کے بعد اپنے گھر واپس آتی، اپنی فیملی کے ساتھ۔ ماما اور نیہا کو وہاں شادی کے واقعات سناتی، وہ سب انجوائے کرتے۔ پاپا کے ساتھ باہر جا کر آئس کریم یا کافی انجوائے کرتے۔ کیا زندگی ایسی ہی ہوتی جیسے اب ہے؟ یقیناً نہیں۔ زندگی ہمارے ساتھ بعض دفعہ کتنی بڑی ناانصافی کر جاتی ہے نا۔ اس نے گہری پڑتی شام سے پوچھا تھا۔ پاپا، آپ نے مجھے کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ کیا زندگی یوں بھی گزر سکتی ہے؟ اس نے تھک کر سوچا تھا۔ شاہان کو گئے تقریباً 20 دن ہو چکے تھے اور اس نے 1-2 بار بڑے ابا کو کال کر کے خیر خیریت معلوم کی تھی اور بس۔ ریحا پورا دن بولائی بولائی پھرتی تھی۔ وہ گھومنے پھرنے والی ایک زندہ دل لڑکی تھی جسے شاہان علی نے یہاں اس پنجرے میں قید کر دیا تھا، اور اب خود بھی بھولے بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک اس حویلی کی طرز زندگی کی عادی نہیں ہو سکی تھی۔
ماما اور نیہا سے اس کی تقریباً روز ہی بات ہوتی تھی۔ وہ اسے وہاں سے نکل آنے کے مشورے دیتی تھیں۔ وہ بس خاموشی سے سنے جاتی تھی، مگر ان مشوروں پر عمل کرنا اتنا آسان کہاں تھا۔ پاپا نے اسے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس رشتے کو نبھائے گی، اور اس نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ریحا اور زینب دونوں ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھی تھیں۔ کسی ٹی وی چینل کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی تھی۔ خوبصورتی سے سجائے گئے سیٹ پر بیٹھے فنکار، گلوکار، فیشن ڈیزائنر اور ان کے ساتھ بیٹھی میزبان خاتون، جو اس وقت بے حد گہرے گلے اور بغیر آستینوں کے قمیص کے ساتھ گھٹنوں سے ذرا نیچے تنگ سا پاجامہ پہنے ہوئے تھی۔ اس کا لباس خاصا کھلا ڈلا اور بیہودہ تھا، اور ساتھ بیٹھے مردوں کی نظروں میں سے جھلکتی ہرس و ہوس۔ توبہ! آپی زینب نے جھرجھری لی۔ کیسی عورت ہے یہ؟ ہم پر تو کوئی غیر ایک نگاہ ڈالے تو اتنا برا اور عجیب محسوس ہوتا ہے، اور یہ اتنے مردوں کی خود پر پڑنے والی گندی غلیظ نگاہوں کے باوجود کیسی اکڑ کر بیٹھی ہے۔ ان کی بات پر ریحا نے چونک کر انہیں دیکھا، اور پھر خود کو جینز کے ساتھ سیاہ قمیض پہنے، گلے سے لپٹا چھوٹا سا اسکارف۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک منظر در آیا تھا۔ بے انتہا رش، ہر طرح کے مرد، ہر طرح کے لوگ، اور ان لوگوں کے بیچ چلتی وہ گلابی سلیو لیس قمیض اور تنگ سا پاجامہ پہنے لڑکی، جس پر نہ جانے کتنے لوگوں کی گندی غلیظ نگاہیں پڑی ہوں گی۔ جیسے ابھی آپی نے ٹی وی اسکرین پر نظر آتی لڑکی کے متعلق کتنی نفرت و حقارت سے بات کی تھی، بالکل ایسے ہی بازار میں چلتی ریحا کے متعلق کتنے لوگوں نے اور کس طرح سے بات کی ہوگی۔ وہاں کھڑے لوگوں نے، مردوں نے پتہ نہیں کس طرح اسے ڈسکس کیا ہوگا۔ اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اس کے کردار کو بھی غلط سمجھا ہوگا، اسے، اس کے ماں باپ، اس کے خاندان کو گھٹیا سمجھا ہوگا۔ اگر کسی انسان کے ظاہری حلیے سے اس کے خاندان، اس کے کردار کا اندازہ لگایا جاتا ہے، تو اب تک اس کے متعلق کیسے اندازے لگائے جاتے ہوں گے؟ عورت کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس پر اٹھنے والی ہر نگاہ احترام اور عزت میں لپٹی ہوئی ہو۔ زینب آپی کی کہنے پر وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے گاؤں سے آئے تقریباً مہینہ ہو گیا تھا، اور ابھی بھی اس کا حویلی جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ تیار ہو کے نیچے آیا تو احسان صاحب ناشتے کی میز پر اس کے منتظر تھے۔ گاؤں کب جا رہے ہو؟ ان کے استفسار پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ فی الحال کوئی پروگرام نہیں۔ کیوں؟ آپ جا رہے ہیں؟ جواب دیتے ساتھ ہی اس نے پوچھا تھا۔ میرا نہیں، تمہارا جانا ضروری ہے۔ جسے اپنا بنا کے وہاں چھوڑ آئے ہو، کچھ اس کی بھی خبر لے لو۔ بیوی ہے وہ تمہاری، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ ایسی باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی پاپا۔ سو اپنا اور میرا وقت ضائع مت کیجیے، وہ ہنس کر کہتا چلا گیا تھا، اور وہ ششدر سے بیٹھے رہ گئے۔ وہ اپنے چند جوڑے جو اس کے پاس تھے بکھرائے بیٹھی تھی۔ جینز، شرٹ اور شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جو ڈریس بنوائے تھے، سبھی آدھی آستینوں اور بغیر آستینوں کے تھے، اور وہ جو اب تک اسی طرح کے لباس بہت خوشی اور پسند سے پہنتی تھی، اب یہی لباس پہننے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی، مگر ہوتا ہے نا، بعض دفعہ کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک واقعہ انسان کی سوچ کی تبدیلی کی وجہ بن جاتا ہے۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہی کپڑے جو وہ اب تک پہنتی آئی تھی، اب وہ بیہودہ اور فحش لگ رہے تھے۔ ارے ریحا، کیا کر رہی ہو؟ زینب نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ اس نے جواباً اپنی مشکل بتائی تھی۔ نو پرابلم ڈیئر، ابھی شان کو کال کرتے ہیں کہ اپنی مسز کے لیے زبردستی شاپنگ کر کے لاؤ۔ زینب نے چٹکی بجائی۔ نہیں پلیز، اس سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے فوراً سے بیشتر منع کیا تھا۔ ارے ضرورت کیوں نہیں؟ مسز ہو تم، اس کی ذمہ داری ہو۔ اس کے منع کرنے کے باوجود زینب نے شاہان کو کال ملا لی تھی، اور وہ زینب کو سیل پر مصروف چھوڑ کر باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی شاہان کے بڑے ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ چادر جو شاہان نے پہلے دن اسے دی تھی سلیقے سے اوڑھ رکھی تھی۔ مزید درست کرتے انہیں سلام کیا تھا۔ وہ شفقت سے مسکراتے جواب میں سر ہلانے لگے تھے۔ ہاں بھائی، وہ نالائق کب تک آئے گا؟ انہوں نے شاہان کے متعلق پوچھا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ جواباً کچھ کہتی زینب چلی آئی تھی۔ ریحا، یہ لو، شاہان تمہارا ناپ وغیرہ پوچھنا چاہ رہا ہے۔ زینب نے زبردستی موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ بڑے ابا کی وجہ سے اس نے سیل کان سے لگا لیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ سامنے دیوار پر دے مارے۔ زینب آپی بھی نہ، بہت کوف سے اس نے سوچا تھا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ وہ اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ کیسے ہیں آپ؟
بڑے ابا اور زینب آپی کی وجہ سے اسے ناچار کہنا پڑا۔ اگر میں کہوں کہ تمہاری تمام تر بددعاؤں اور کوسنوں کے باوجود بالکل ٹھیک اور اچھا تو بھاری آواز میں کہتا وہ اسے سلکا گیا، تو میں کہوں گی کہ آپ واقعی بہت سخت جان ہیں، بالکل اپنے سخت دل کی طرح۔ سائٹ پر آ کر اس نے بھی جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ اس نے قہقہ لگایا، تم کیسی ہو؟ اگر میں کہوں آپ کے تمام مظالم کے باوجود زندہ اور بہت خوش تو اسی کے انداز میں جواب دیا، میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ تم زندہ اور خوش رہو۔ مسکراتے لہجے میں اس نے کہا تو لب بھینچ کر۔ پھر اس نے اس سے ناپ وغیرہ پوچھا تھا، میں تمہارے لیے شاپنگ کر لوں گا، مگر کیا تم اسے قبول کر لو گی؟ اس کے لہجے کے طنز کو وہ بہت اچھی طرح محسوس کیا تھا اس نے۔ کیا کروں، اس کے سوا کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے، چڑ کر کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن وہ بے تحاشا شاپنگ بیگز کے ساتھ حویلی آ پہنچا۔ اتنے دن کیوں لگائے شاہان؟ پتہ ہے کتنا مس کیا ہم نے تمہیں۔ آپی زینب کی بات پر اس نے گہری نظر سپاٹ سا چہرہ لیے ریحا پر ڈالی۔ واقعی؟ گہری نظر سے اسے دیکھتا وہ آپی سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ویسے آپی، آپ کے بھائی کو ہر جگہ ہی مس کیا جاتا ہے۔ گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتا وہ آپی سے بول رہا تھا، کتنا خوش فہم بندہ ہے، توبہ۔ دل ہی دل میں اس نے کوفت سے کہا تھا۔ تو کر لی تم نے اپنی مرضی، دکھا دی ہر درمی، تم نے ثابت کر دیا شاہان کہ تم احسان علی کے بیٹے ہو۔ فون سے آتی آواز میں بے انتہا غصہ تھا۔ وہ اپنی ماں کی بات پر تلخی سے مسکرایا۔ نہیں ڈیئر ماما، میں نے ثابت کر دیا کہ میں حمیرہ علی اور احسان علی کی اولاد ہوں، انہی کی طرح ضدی، انا پرست اور صرف اپنے لیے سوچنے والا۔ آپ ہر مرتبہ مجھے ہی کہتی ہیں نا کہ میں ضدی ہوں، انا پرست ہوں۔ مجھے جھکنا نہیں آتا، میں اپنی ذات سے ہٹ کر بھی کسی دوسرے کے متعلق نہیں سوچ سکتا۔ تو ماما جان، یہ سب کچھ تو میں نے اپنے والدین سے سیکھا ہے۔ اپنے باپ سے ضد لی ہے میں نے، تو ماں سے انا۔ صرف اپنے متعلق سوچنا بھی میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ اپنی ذات کے متعلق سوچتے آپ نے ایک بار بھی اس 8 سال کے بچے کے متعلق نہیں سوچا تھا، جو کوئی اور نہیں، آپ کا اپنا بیٹا تھا، آپ کا اپنا خون۔ کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آپ وہاں سے نکل آئی تھیں۔ اپنی انا، اپنی ضد کے باعث ایک بار بھی آپ نے نہیں سوچا آپ کا بیٹا کس کے سہارے رہے گا، اس کا خیال کون رکھے گا، اس کی کھانے پینے، اس کی سکولنگ، اس کی تربیت، ان سب چیزوں کی فکر کون کرے گا؟ وہ 8 سال کا بچہ جو اپنی ماں سے لپٹ کر سوتا ہے، اپنی ماں کے جانے کے بعد رات کو ڈر لگنے پر کس کے ساتھ لپٹ کر سوئے گا؟ اسے جب چوٹ لگے گی تو روتا ہوا کس کے پاس جائے گا؟ جس ضدی شخص کو آپ نے چھوڑا تھا، تو اپنے بیٹے کو اس شخص کے پاس کیوں چھوڑ دیا؟ ایک پل بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ ضدی انسان آپ کے بیٹے کی کیسی تربیت کرے گا؟ مگر نہیں، آپ کو صرف اپنی ذات سے غرض تھی۔ یہ خود غرضی میں نے اپنی ماں کے عمل سے ہی سیکھی تھی۔ آپ کہتی ہیں میں سخت دل ہوں، کیا کبھی آپ نے سوچا مجھے ایسا کس نے بنایا؟ بہت ٹوٹے ہوئے انداز میں کہتا وہ فون بند کر چکا تھا۔ باہر کھڑی ریحا دبے پاؤں واپس مڑ گئی۔ وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بے ہوش سا بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ حرام مشروب پینا اس کی عادت تھی یا نہیں، مگر آج اس نے اپنے اندر پھیلے غم سے گھبرا کر پی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ بے خبری سے سوئے ہوئے شاہان کی آنکھیں بند تھیں، اس کے سیاہ بال اس کے ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ہر وقت پھیلی مغروریت اور سختی اس وقت مفقود تھی، جس کی وجہ سے اس کا دلکش چہرہ اور بھی پیارا لگ رہا تھا۔ وہ یک تک اسے دیکھے گئی۔ آج اس سمے وہ شاہان علی کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں، کچھ اور محسوس کر رہی تھی، ہمدردی، رحم، پتہ نہیں کیا۔ آج وہ اس کے اندر چھپے ایک دوسرے شخص سے انجانے میں ہی آگاہ ہوئی تھی، اور اس آگاہی نے اسے عجیب سے محسوسات سے دوچار کر دیا تھا۔ صبح وہ بالکل نارمل سا اٹھا تھا اور ناشتہ کرتے ہی واپسی کے لیے پر تول رہا تھا۔ کچھ دن تو رہتے نا یار، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ بڑے ابا کے اصرار پر وہ انہیں اپنی مجبوری بتانے لگا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ریحا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ بڑے ابا کے ساتھ بیٹھا وہ وہی مغرور سا شاہان تھا۔ رات سے لے کر اب تک وہ یوں ہی ایک زاویے پر بیٹھی ہوئی تھی، عجیب ٹوٹے انداز میں۔ کسی نے ان کی پوری ہستی کو ہلا دیا تھا۔ کون؟ ان کا اپنا بیٹا، اپنا خون، جسے انہوں نے ہمیشہ احسان علی کا بیٹا جانا۔ اپنی کوکھ سے جنم دینے والے بیٹے کو انہوں نے صرف احسان علی کا خون جانا تھا۔
وہ ہمیشہ کہتی تھی وہ احسان علی کا خون ہے، اسی کی ضد، اسی کی انا لے کر وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ سو جب احسان علی کو چھوڑا تو اس بیٹے کو بھی چھوڑ دیا جو ان کا اپنا سگا بیٹا تھا۔ انہیں ہمیشہ لگتا تھا ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ احسان علی نے حمیرہ علی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، پر آج انہیں لگ رہا تھا زیادتی، ظلم اور ناانصافی تو احسان علی اور حمیرہ علی نے کی اپنے بیٹے شاہان علی کے ساتھ، جس کے چند الفاظ نے ان کی ذات کا زوم چھین لیا تھا۔ وہ پورے قد سے ڈھہ گئی تھیں۔ حمیرہ اپنے ماں باپ کی سب سے آخری اولاد تھیں۔ ان سے پہلے ان کے 2 بڑے بھائی تھے، سرفراز اور شہزاد۔ حمیرہ شروع سے ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی، اور اسی لاڈ پیار کے باعث وہ کچھ لاپرواسی تھیں۔ ماں باپ کی شفقت کے سائے تلے پلتے کب بچپن چھوڑا اور جوانی نے انگلی تھامی پتہ بھی نہ چلا تھا۔ ہاں، مگر ان کی اٹھان غضب کی تھی۔ گوری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، ریشمی زلفیں اور لامبا قد، وہ بے حد حسین تھی۔ تبھی تو پہلی نظر پڑتے ہی احسان علی دل ہار گئے تھے۔ احسان اپنے چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، کچھ کھلنڈری اور لاپرواہ طبیعت کے ساتھ، بلا کے ضدی بھی، جو ٹھان لیتے تھے بس کر گزرتے تھے، نہ راہ میں آنے والی مشکلوں کی فکر، نہ نتیجے کی پرواہ، جو من میں آتا بس وہی کر گزرنے کی دھن لگ جاتی تھی۔ حمیرہ علی کو دیکھنے کے فوراً بعد ماں باپ سے ضد کی شادی کرنی ہے تو بس حمیرہ سے۔ حمیرہ ابا کے گہرے دوست کی بیٹی تھی، جن کی شرافت اور انداز کے وہ خود بھی معترف تھے۔ خود حمیرہ بھی انہیں بے حد پسند تھی، مگر احسان کی طبیعت کے پیش نظر وہ رشتہ مانگنے سے ہچکچا رہے تھے۔ مگر احسان اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، تب مجبوراً ابا اور اماں جان کو اپنا دستے سوال دراز کرنا پڑا تھا۔ حمیرہ کے والد کو اپنے دوست سے زیادہ عزیز بھلا کون ہو سکتا تھا؟ تبھی جھٹ سے اپنی لاڈلی کا ہاتھ احسان علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی، اور شادی کے بعد احسان علی کو پتہ چلا تھا کہ محبت کی راہ میں وہ تنہا نہیں، بلکہ حمیرہ بھی ان کے ساتھ ہم سفر ہے۔ زندگی کی خوشیوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا جب چاند سے چہرے والا شاہان علی نعمت بن کر ان کے گھر کے آنگن میں اترا تھا۔ کتنے دن تک خوشیاں منائی جاتی رہیں۔ شاہان علی کی صورت خدا نے انہیں جو تحفہ دیا تھا، اسے پا کر حمیرہ اللہ کے حضور شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ اس کے ساتھ لگ کے اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے وہ اپنے ساتھ ساتھ احسان سے بھی کچھ غافل سی ہو گئیں۔ مسئلہ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ ننھے شاہان کو سلا کر وہ خود ابھی تک جاگ رہی تھی۔ احسان ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے وہ لیٹ آنے لگے تھے۔ شاہان کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے خراب رہی تھی، سو وہ توجہ نہ دے سکیں، مگر آج 12:30 سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا، مگر احسان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے کبھی وال کلاک اور کبھی بند دروازے کو دیکھتی تھی۔ 1:30 بجے احسان واپس آئے، مگر بیگانہ ہوئے حواس اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ۔ حیرتوں کے کئی پہاڑ حمیرہ پر ٹوٹے تھے۔ احسان آپ نے نشہ کیا ہے؟ حیرت سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی، جو آتے ساتھ ہی بے سود پڑے تھے۔ دوسرے دن انہوں نے حمیرہ سے معافی تلافی کی تھی۔ I'm sorry یار، وہ دوستوں نے زبردستی پلا دی تھی، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے وعدہ کیا تھا، مگر وعدہ تو ہوتا ہی ٹوٹنے کے لیے ہے، سو بہت جلد ٹوٹ گیا، اور پھر یہ ان کا معمول بن گیا۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ ہوش و حواس گنوائے گھر لوٹتے۔ پہل تو معافی بھی مانگ لیتے، شرمندہ ہوتے، مگر اب اکھڑنے لگے تھے۔ ہاں، کرتا ہوں نشہ، کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ حمیرہ کے کچھ کہنے پر وہ ہتے سے اکڑے تھے۔ بیوی ہو، بیوی بن کر رہو تو بہتر ہے، ورنہ… بہت غصے سے دھمکی دیتے وہ باہر نکل گئے۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ انہی دنوں جب شاہان 5 سال کا تھا، حمیرہ کو اپنی والدہ کی بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ وہ فوراً چلی آئیں۔ اماں نے بہت محبت سے ان سے اپنی آخری خواہش بیان کی تھی، ریحا کو اپنی بہو بنانے کی، جو 4 سال کی تھی۔ تب سرفراز بھائی کے ساتھ حمیرہ نے بھی اپنی ماں کی آخری خواہش پر سر جھکا دیا تھا۔ حویلی سے بہت دھوم دھام کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے، اور ریحا کا نکاح شاہان کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس رشتے سے سبھی بہت خوش تھے، خود حمیرہ بھی، جن کی جان اپنی پیاری سی بھتیجے میں تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد وہ 3 ماہ تک ابا کے گھر رہی تھیں۔ اس عرصے میں احسان فقط چند بار ہی ان سے ملنے آئے تھے۔ 3 ماہ بعد وہ سوگوار سی لوٹ آئیں۔ احسان کی ابھی تک وہی روش تھی، بلکہ اب ان کی ضد، ان کے ہر درمی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر میں آئے روز جھگڑے ہونے لگے۔ احسان اگر ضدی تھے تو کم وہ بھی نہیں تھیں۔ ماں باپ نے بہت لاڈ پیار سے پرورش کی تھی، کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے نہ چھوا تھا، تو اب وہ احسان کی جلی کٹی کیسے سن لیتی اور ان سے دب جاتی۔ دو بدو لڑائی ہوتی۔ ان دونوں کے جھگڑوں کی وجہ سے شاہان بہت سہما سہما رہتا۔
وہ بہت چپ چپ رہنے لگا تھا، مگر دونوں کو ہی پرواہ کب تھی، جانے ان کے بیچ سے وہ محبت کہاں اٹھ گئی تھی۔ ایک دن وہ گھر لوٹے تو نہ صرف نشے میں تھے بلکہ حمیرہ کا حق بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال آئے تھے۔ تب حمیرہ نے آخری فیصلہ کر لیا۔ بہت غصے سے احسان علی کے گھر کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے شاہان کو بھی چھوڑ دیا۔ اگر گھر سے قدم نکالا تو شاہان کو بھول جانا، احسان علی نے دھمکی دی تھی۔ ہاں، بھول جاؤں گی، وہ بھی تمہارا بیٹا ہے، تمہارا خون تمہارے جیسا ہی ہوگا۔ غصے سے اپنا سامان نکالتے انہوں نے بھی چلا کر کہا تھا۔ ان کے آنے کے بعد شاہان اکثر انہیں فون کر کے روتے ہوئے ان سے واپس آنے کی منت کرتا تھا۔ ماما پلیز واپس آ جائیں، مجھے آپ کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ روتے ہوئے ان سے التجا کرتا، ماما پاپا رات کو لیٹ آتے ہیں اور مجھے تنہا سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، آپ واپس آ جائیں پلیز ماما۔ مگر حمیرہ پر ان کی انا چھا گئی تھی۔ وہ کیوں واپس جائیں؟ احسان علی جیسے ضدی انسان کے ساتھ انہیں اب اپنی زندگی نہیں گزارنی تھی۔ ہر درمی سے سوچتی وہ شاہان علی کو بھلائے ہوئے تھی۔ اپنی انا کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے شاہان علی کو چھوڑ دیا۔ کیسی ماں تھی وہ؟ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں بھلا؟ مائیں تو اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی، اپنی خوشی، اپنا آرام، اپنا چین، سکون سب قربان کر دیتی ہیں، اپنی ذات پر بہت سے عذاب سہ جاتی ہیں کہ ان کی اولاد سکون سے رہے۔ مگر وہ کیسی ماں تھی؟ شروع میں شاہان انہیں فون کرتا، ان کی منتیں کرتا، ان سے واپس آنے کی التجا کرتا، پھر رفتہ رفتہ وہ جیسے ان سے مایوس ہو گیا۔ وہ اسے تسلی دیتی تھیں، اسے فون پر پیار بھی کرتی تھیں، مگر وہ اس کی باتیں مان نہیں سکتی تھیں۔ تب اس نے بھی ان کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا، پر یوں تنہا جیتے جیتے وہ بہت سخت ہو گیا تھا، انا پرست اور ضدی، منمانی کرنے والا۔ تب وہ جب بھی اس کی ضد کی، اس کی ہردرمیوں کی کوئی نہ کوئی داستان سن کر خود اسے کال کرتی تھی اور کہتی کہ تو تم ثابت کر رہے ہو اپنے ہر عمل سے شاہان علی کہ تم احسان علی کے بیٹے ہو۔ وہ ان کے طنز، ان کی تلخ کلامی سنتا اور خاموش رہتا تھا، مگر آج جانے کیا ہو گیا تھا کہ اس نے انہیں آئینہ دکھا دیا تھا، اور اس آئینے میں نظر آتی اپنی شکل انہیں اتنی بھیانک لگ رہی تھی کہ وہ اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اسے شہر گئے 2 دن ہو گئے تھے اور اس کے جانے کے بعد بھی وہ اسی کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ شاہان علی جس سے اس کا نکاح 4 سال کی عمر میں کر دیا گیا تھا، 4 سال کی وہ بچی جسے اس وقت لفظ نکاح کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، اور شاہان علی جو اس کے پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا، جو بہت پہلے اپنی ماما کے ساتھ ان کے گھر آیا کرتا تھا، جس کے ساتھ وہ کھیلتی تھی، جو اس کا بہت اچھا دوست تھا، مگر پھر پھپھو ان کے گھر آ کر رہنے لگی تھی، مگر شاہان ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ پھر وہ ان کے گھر کبھی نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ یہ سوال اس نے بہت دفعہ ماما سے، پھپھو سے، پاپا سے پوچھا تھا، مگر انہوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا تھا جو اس کی تسلی کروا سکتا۔ میٹرک تک آتے آتے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا نکاح اس کے پھپھوزاد شاہان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ شاہان کیسا ہے، اس کا مزاج، وہ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بہت پہلے ان کے گھر آیا تھا اور اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ اس کی شکل تک بھول چکی تھی۔ اس کے مستقبل کو لے کر پھپھو اور ماما دونوں ہی پریشان رہتی تھیں۔ پھپھو جو شہزاد چاچو کی فیملی کے ساتھ لاہور چلی گئی تھیں، وہاں سے فون کر کے اکثر بھائی کو ریحا کی جان شاہان سے چھڑوانے کا کہتی تھی۔ وہ تمہارا بیٹا ہے حمیرہ، ایک بار پھپھو کی کسی بات کے جواب میں انہوں نے کہا تھا۔ نہیں ہے وہ میرا بیٹا، وہ احسان علی کا بیٹا ہے۔ اسی جیسا انا پرست اکھڑ مزاج، میری زندگی تو تباہ ہو گئی، مگر میں ریحا کی زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ کہتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ ان کی باتوں سے ریحا کے ذہن میں شاہان علی کا جو خاکہ بنا تھا، اس میں رنگ زبیدہ آنٹی کے بیٹے فرحاد بھائی کی شادی میں خود شاہان نہیں بھرے تھے۔ وہ ایک اور کزن کے ساتھ کھڑی باتوں میں مشغول تھی جب سفید کاٹن کے لباس میں ملبوس اونچا پورا شاہان علی اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کئی تقریبات میں اسے دور سے دیکھا تھا، مگر یوں قریب سے دیکھنے پر وہ اس کی شاندار وجاہت سے متاثر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سبز آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ تب اس نے انتہائی سرد آواز میں اسے اندر جانے کا کہا تھا۔ تلخ انداز میں غصے سے بولتا شاہان علی اسے حیرت کے سمندر میں دھکیل گیا تھا، اور اس کے بعد وہ لوگ جتنی بار بھی ملے، شاہان علی کے سرد اور مغرور انداز نے اس کے اندر غصہ بھرا تھا۔ وہ اس سے چڑھنے لگی تھی، اس کی روک ٹوک سے اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کون ہوتا تھا اسے یوں روک ٹوک کرنے والا؟ اس نے غصے سے ماما سے پوچھا تھا، اور یہی بات ماما نے پاپا سے کہی تھی۔ ابھی سے اس کا یہ حال ہے، مجھے اپنی بیٹی کو حمیرہ کی طرح عذابوں کے حوالے نہیں کرنا۔ وہ کب سے اس کی شاندار سی تصویر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی،
تو کیا شاہان علی کے مزاج کی تلخی اس کے اندر کی تشنگی کی وجہ سے ہے؟ ماں باپ کی عدم توجہ نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ وہ تنہا بیٹھی شاہان علی کی ذات کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھی۔ وہ ایسا کیوں ہے آپی؟ اس نے یہ الجھن زینب کے سامنے رکھ دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ریحا؟ انہوں نے جواباً اس سے پوچھا تھا۔ میں اس کی ذات کے بہت سارے پہلوؤں سے آگاہ نہیں، آپ تو سب جانتی ہے نا؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے ریحا، یہ جو میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے، ان کی ناچاکی ہوتی ہے نا، یہ خود ان کی زندگی تو ڈسٹرب کرتی ہے، مگر یہ سب سے زیادہ اور برا اثر ان کی اولاد پر ڈالتی ہے۔ ماں باپ کی لڑائی جھگڑے بچوں کی نفسیات پر، ان کے ذہن پر کتنا برا اثر ڈالتے ہیں، یہ والدین جان جائیں تو بہت کچھ برداشت کر لیں، خاموشی سے سہ لیں، مگر یوں کبھی دو بدو لڑائی نہ کریں۔ والدین کے درمیان ہونے والی جنگ چاہے انا کی ہو، حقوق کی ہو، معاشی یا گھریلو مسائل کی وجہ سے ہو، بچوں پر دو طرح کے اثر ڈالتی ہے۔ ایسے بچے جن کے ماں باپ یوں آپس میں اختلاف کے باعث لڑے جھگڑیں، وہ یا تو بہت دبو قسم کی شخصیت بن کے ابھرتے ہیں، وہ زندگی اور اس کی مشکلات کا مقابلہ نہیں کر پاتے، یا پھر وہ بہت نڈر، جھگڑالو، ضدی قسم کے انسان بن کر ابھرتے ہیں، جن کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی غرض کے بندے بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ شاہان کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بھی اپنے والدین کے اختلاف، ان کی لڑائی جھگڑوں کی نظر ہوا۔ تمہیں پتہ ہے جب حمیرہ چاچی روٹ کر گئی تھی، تب بڑے ابا نے احسان چاچو کو اتنا سمجھایا تھا کہ وہ چاچی کو منا کر لے آئیں، مگر وہ ضد پر اڑ گئے تھے کہ خود گئی ہے تو خود ہی آئے گی، اور بیوی کو کیا حق کہ وہ شوہر سے یوں ضد لگائے۔ کاش وہ یوں ضد نہ باندھتے یا چاچی ہی کچھ برداشت کر لیتی، تو آج شاہان کی شخصیت اس قسم کے الجھاؤ کا شکار نہ ہوتی۔ انا کی زمین پر رہنے والوں، چلنے والوں، ٹھہرنے والوں، انا کی زمین پر اونچا سا محل بنانے والوں، اپنی سوچ کے کسی خیال میں یہ بھی رکھنا، انا کی زمین پر گھر بنانے والوں کو اس میں تنہا ہی رہنا پڑتا ہے، اپنا سارا جیون اکیلے ہی جینا پڑتا ہے۔ انا کی زمین پر محبت کا بیج بونے والوں، اپنی سوچ کے کسی خیال میں یہ بھی رکھنا، انا کی زمین پر لگے محبت کے پیڑ پر وصل کے پھول کبھی نہیں کھلتے۔ سو اگر تنہا نہیں رہنا ہے، اکیلے نہیں جینا ہے، وصل کا پھول کھلانا ہے، دیا کوئی جلانا ہے، تو اپنے انتظار کو لا حاصل ہونے سے بچانا ہے، تو انا کی زمین کو چھوڑ کر محبت کی زمین پر آنا ہوگا۔ میں اور میں کا کھوکھلا نعرہ چھوڑ کر میں اور تم کا گیت سہانا گانا ہوگا۔ عجیب سے دن آ گئے تھے، خشک اور بیزاری بھرے دن، جب سورج کو ڈوبنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، جب شام ڈھلتے ہی سیاہ تاریکی ہر چیز اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جب انسان خواہ مخواہ ہی اداس پھرنے لگتا ہے۔ وہی دن تھے، اداسی بھرے دن اور سلگتی شامیں۔ وہ بہت خاموشی سے بیٹھی پتوں کو درختوں سے جدا ہوتا دیکھ رہی تھی۔ یہی پتے جب سبز تھے تو درخت نے کیسے اپنے وجود سے لگا رکھے تھے، اور جیسے ہی خشک ہوئے تھے کیسے گرا دیا تھا۔ زمین پر قدموں تلے یہ خشک پتے اس کی اداسی میں اضافہ کر رہے تھے۔ کون عمر بھر کسی کا ساتھ دیتا ہے فراز، خشک پتوں کو تو درخت بھی گرا دیتے ہیں۔ شام گہری ہونے لگی تو وہ اٹھ کر اندر آ گئی تھی، اور اسی رات زینب آپی نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے شاہان کو یاد کیا تھا۔ شاہان کو گئے کتنے دن ہو گئے؟ 12 دن۔ ان کی بات پر بے اختیار ہی اس کی زبان سے نکلا تو وہ خود بھی ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ اس نے کب سے اس کے جانے کے دن گننے شروع کر دیے تھے؟ اس نے خفگی سے اپنے دل سے پوچھا تھا۔ وہ بیڈ کے وسط میں اس کی تصویر رکھے اس پر اپنی نگاہ جمائے ہوئے تھی، جب زینب آپی نے اندر جھانکا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ شاہان کے بغیر اداس ہو؟ ان کے سوال پر وہ نظر جھکا کر رہ گئی۔ ایک بات کہوں ریحا، محبت کرو نا تو پھر اسے نبھانے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے۔ محبت احسان چاچو اور حمیرہ چاچی نے بھی کی تھی، مگر اسے نبھا نہیں پائے، مگر تم اسے نبھانا۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ محبت کر تو ہر کوئی لیتا ہے، پر اسے نبھاتا کوئی کوئی ہے۔ تم ان کوئی کوئی میں شامل ہو جانا۔ اس کی کالی آنکھوں میں یکدم نمی بھر آئی تھی، پتہ نہیں اپنی محبت کے آشکار ہونے پر یا اپنی بے بسی پر۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بھی بدل سکتا ہے؟ بہت ہمت کر کے اس نے سوال کیا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، اس میں دونوں صورتیں ممکن ہیں، تبدیل ہونے یا تبدیل کرنے کی۔ محبت میں یا تو آپ خود ایسے بن جاتے ہیں جیسا آپ کا محبوب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے،
یا پھر آپ اپنی محبت سے دوسرے کو تبدیل کر لیتے ہیں جیسا آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ محبت تو انسان سے بہت کچھ کروا سکتی ہے اور کروا لیتی ہے، بس انسان کو محبت کرنے کا فن آنا چاہیے۔ وہ آج بہت دنوں بعد واپس آیا تھا، وہ بھی بڑے ابا کے اصرار پر، اور اس بار وہ اسے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اور اس بات پر بڑے ابا اور زینب آپی کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی بے حد خوش تھی۔ زینب آپی نے اسے ساتھ لگا کر چپکے سے کہا تھا، عورت اگر چاہے نا تو مرد کو اپنی مٹھی میں قید کر سکتی ہے، تم بس صبر اور حوصلے کے ساتھ اسے جیتنے کی کوشش کرنا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ اسے شاہان ولا آئے تقریباً ہفتہ ہو گیا تھا۔ ایک بار جا کر وہ ماما پاپا اور نیہا سے بھی ملائی تھی۔ روتی ہوئی ماما کو اس نے بڑے حوصلے اور ضبط کے ساتھ اطمینان دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنے نصیب کے لکھے کو دل سے قبول کر چکی ہے۔ پورا دن سرفراز ولا میں گزار کر وہ واپس شاہان ولا آ گئی تھی۔ شاہان علی کی اپنی مصروفیات تھیں۔ وہ صبح کا گیا رات کو آتا تھا۔ ریحا سے اس کا رویہ بہت لیا دیا اور بے نیازانہ تھا۔ وہ جیسے اسے یہاں لا کر بھول گیا تھا۔ البتہ احسان علی اس کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ وہ باتھ روم میں تھا، ریحا نے اس کے کپڑے نکال دیے تھے۔ وہ اس کے کپڑوں کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ وہ اس کی ٹائی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی جب وہ باہر آیا تھا۔ ریحا کے ہاتھ میں اس کی ٹائی تھی جو اس نے جھپٹی تھی۔ میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے یا میرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، درستی سے کہتا وہ پلٹ گیا تھا۔ تب وہ آنسو پیتی آ گئی تھی۔ جتنا وہ نرمی سے پیش آ رہی تھی وہ اتنا ہی تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ کھانے کی میز پر وہ تینوں موجود تھے۔ میں نے آج فرسٹ ٹائم بریانی بنائی ہے، آپ ٹرائی کر کے بتائیں کیسی بنی ہے؟ اس نے گرم گرم چاولوں سے بھری ڈش ٹیبل پر دھری تھی۔ ہماری بیٹی نے بنائی ہے تو اچھی ہی ہوگی، احسان صاحب نے مسکرا کر کہا تھا۔ اپنی پلیٹ میں ڈالنے کے بعد انہوں نے شاہان کی پلیٹ میں ڈالنا چاہا تھا جب اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا تھا اور پھر صفیہ کو پکارا۔ کچھ اور بنا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر صفیہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا، جی سبزی بنی ہوئی ہے، اور ٹھیک ہے میرے لیے وہی لے آؤ، ساتھ میں ایک دو روٹیاں بنا لینا۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلی گئی تھی۔ ریحا اور احسان صاحب خاموشی سے بیٹھے رہ گئے تھے۔ وہ آج پھر پینے میں مصروف تھا۔ ریحا اسے دیکھ دیکھ کر کڑ رہی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا گلاس چڑھاتے وہ نہ جانے کس بات سے فرار چاہ رہا تھا یا کون سا غم غلط کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسے تیسرا گلاس بھرتے دیکھ کر اس سے صبر نہیں ہو سکا تھا۔ تبھی بستر سے اٹھ کر اس کے ہاتھ میں تھاما ہوا گلاس جھپٹنے کی کوشش کی۔ شاہان نے بہت حیرت اور پھر غیظ سے اسے دیکھا۔ اپنی حد میں رہو، اس نے بے انتہا غصے میں کہا تھا۔ حد کراس کرنا بھی آپ ہی سے سیکھا ہے، وہ بے خوفی سے بولی تھی۔ آج وہ اس کے غصے سے ڈری نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اس سے زبردستی کرے گا، چلائے گا، تو وہ اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے اسے یہ زہر اپنے اندر اتارنے نہیں دیکھی۔ کیا چاہتی ہو؟ سرخی چھلکاتی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ شاہان علی نے آنکھیں چرا لی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ سوال کے بدلے سوال کر رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم ایک پل میں یہاں سے میری نظروں سے دور ہو جاؤ، گھن آتی ہے مجھے تم سے۔ شاہان کی بات نے اسے دکھ کی دلدل میں دھکیل دیا تھا، پر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میرے نزدیک آنے سے آپ کو گھن آتی ہے؟ وہ جس شخص سے کوئی تعلق نہیں، وہ 2 ٹکے کی عورت، وہ سب جانتی ہے۔ وہ چونکا نہیں۔ ہاں، وہ 2 ٹکے کی عورت تم سے بہتر ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کا چہرہ اپنے دائیں ہاتھ سے جکڑ کر اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے پھنکار کر کہا، کیونکہ وہ تمہاری طرح منافق نہیں ریحا علی، باطن بھی اس کے ظاہر جیسا ہے۔ اور کیا سمجھتی ہو، یوں اپنا ظاہر بدل کر تم میرے دل میں کوئی جگہ پالو گی؟ کبھی سوچنا بھی مت۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ اٹھ کر باہر نکل گیا، اور پیچھے اپنے دکھوں پر، اپنی بے وقتی پر رونے کے لیے وہ تنہا رہ گئی تھی۔ آج وہ پھر خاصا لیٹ واپس آیا تھا۔ وہ سامنے ہی کھڑے اس کے واپس آنے کے منتظر تھی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا شاہان؟ اس کے روبرو کھڑے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ اس نے کندھے جھٹکے، پتہ نہیں، جس طرح تم کر رہے ہو نا، ایسے تو کامیابی نہیں صرف بربادی مقدر بنتی ہے۔ وہ تلخ سے انداز میں مسکرایا۔ کامیابی کی چاہ بھی ہے کسے؟ وہ تمہاری ہر زیادتی کے باوجود تمہاری منتظر ہے شاہان، مت اذیت دو اسے۔
انہوں نے بہت تھکے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ میں نے ایک بار پہلے بھی آپ سے کہا تھا، ایسی باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی بابا جان۔ اس کی بات پر انہوں نے بہت دکھ بھرے انداز میں اس کی سمت دیکھا تھا۔ جانتا ہوں، وہ تھکے تھکے سے وہیں سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ اسی لیے چاہتا ہوں کہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ تم کبھی نہ کرو۔ میں تمہیں اس غلطی میں چھپی تباہی کے بعد ہونے والے دکھ اور دکھ میں پوشیدہ پچھتاوے اور پچھتاوے کے بعد ہونے والی مسلسل اذیت سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس اذیت سے جو پچھلے کئی برسوں سے میرا مقدر بنی ہوئی ہے۔ میں غلط تھا شاہان، اسی لیے آج خالی ہاتھ کھڑا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کل تم کبھی میری جگہ کھڑے ہو۔ میں روہینہ سے شادی کر رہا ہوں۔ وہ نہ اس سے پوچھ رہا تھا نہ بتا رہا تھا۔ وہ تو دوسری طرف موجود احسن کو آگاہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے ہی زلزلوں کی زد میں تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر یکدم ہی ڈر خوف پھیل گیا تھا۔ شاہان علی نے ایک نگاہ قریبی کھڑی ریحا پر ڈالی اور باہر نکل گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتا تھا، ایسی سزا بھی دے سکتا تھا۔ کب سوچا تھا اس نے اپنے اور اس کے بیچ بہت فاصلے رکھے تھے، مگر یوں وہ اتنی دور چلا جائے گا اسے کب معلوم تھا؟ کیا وہ اپنے حق کے لیے ذرا سی جنگ بھی نہیں لڑے گی؟ نہیں، وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی، کبھی نہیں۔ اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے اس نے مضبوطی سے سوچا تھا۔ وہ اپنا موبائل نیچے ہی چھوڑ کر اوپر اپنے بیڈ روم میں گیا تھا، اور کچن سے اسے دیکھتی ریحا کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ وہ تیر کی تیزی سے باہر نکل آئی تھی، اس کا موبائل اٹھایا اور اس نے جلدی جلدی روہینہ کا نمبر سرچ کیا تھا۔ بہت تیزی کے ساتھ وہ نمبر اپنے سیل میں محفوظ کر کے واپس پلٹ گئی تھی۔ جی کون؟ شاہان کے جانے کے بعد اس نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھول کر کھڑی ہوئی وہ روہینہ کا نمبر ڈائل کر کے دوسری طرف سے فون اٹھانے کی منتظر تھی۔ مسز شاہان علی۔ دوسری طرف سے پوچھے گئے سوال کا اس نے بہت خود اعتمادی سے جواب دیا تھا۔ دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں تمہیں کال کر سکتی ہوں؟ یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ تم شاہان کو مجھ سے چھین لو گی اور میں خاموش رہوں گی؟ اس نے تن سے کہا تو دوسری سمت پہلی خاموشی ٹوٹی۔ جو تمہارا ہے اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، البتہ جو تمہارا ہے ہی نہیں وہ کوئی لاکھ چاہ کر بھی تمہیں دے نہیں سکتا۔ روہینہ کی بات نے اسے اندر تک آگ لگا دی تھی۔ طنز کر رہی ہو؟ اس نے سلک کر پوچھا۔ نہیں، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے بہت نرمی سے کہا گیا تھا۔ خیر، ہمیں یاد کرنے کا مقصد، ملنا چاہتی ہوں میں تم سے، تم آؤ گی یا میں آؤں؟ اپنے غصے پر ضبط کرتے اس نے کہا تھا۔ ہمارے گھر کے دروازے ہر وقت اور ہر کسی کے لیے نہیں کھلتے، مگر تمہارے ساتھ جس شخص کا حوالہ ہے نا، اس کے لیے گھر تو کیا دل تک کے دروازے کھلے ہیں، جب چاہو آ جاؤ۔ براؤن کلر کے کپڑوں میں ملبوس اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور ڈرائیور کے ساتھ اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ بے حد غصے کے عالم میں وہ روہینہ کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا لمحوں میں اس عورت کو ختم کر ڈالے۔ سادگی سے سجے ڈرائنگ روم میں بیٹھی وہ غصے اور بے چینی سے روہینہ شاہ کی آمد کی منتظر تھی۔ تبھی وہ چلی آئی تھی اور اسے دیکھتے ہی ریحا بے اختیار صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بے حد حیرت سے کھڑی وہ اپنے سامنے موجود اس حسن کے دلکش پیکر کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیوں ملنا چاہتی تھی ہم سے؟ روہینہ شاہ نے سکوت توڑا تھا۔ وہ دونوں ابھی تک آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ دیکھنا چاہتی تھی اس عورت کو جس کی تصویر شاہان علی کے دل پر نقش ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ریحا علی نے جواب دیا تھا۔ ہاں۔ روہینہ شاہ نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ 1 منٹ۔ وہ واپس مڑ گئی تھی، جبکہ ریحا صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ وہ اس عورت سے لڑنے آئی تھی، اسے بتانے آئی تھی کہ شاہان علی صرف اس کا ہے، مگر اب اس کے سامنے خاموش کھڑی تھی۔ پتہ نہیں اس عورت کے وجود میں ایسی کون سی بات تھی۔ تو دیکھو، وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی جب روہینہ شاہ نے اس کے قریب آ کے کہا تھا، یہ وہ عورت ہے جو شاہان علی کے دل پر نقش ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، صاف چمکتے شیشے میں بس اسی کی شبیہ واضح تھی۔ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر اداسی سے مسکرائی۔ اگر میں اتنی بانصیب ہوتی تو آج یہاں تمہارے سامنے نہ بیٹھی ہوتی، اداسی سے کہتی وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ اس کو ہر جگہ بس تم ہی نظر آتی ہو، تبھی تو میرا ہوتے بھی وہ میرا نہیں ہے۔ میں اس کی بیوی ہوں اور اسے مجھ سے گھن آتی ہے۔ پتہ نہیں وہ اس عورت سے اپنے دکھ کیوں بانٹنے لگی تھی، اس عورت سے جو اس سے شاہان علی کو چھیننے کے در پہ تھی۔
تم سے گناہ کا رشتہ ہے پھر بھی؟ 1 منٹ خاموشی سے اس کی بات سنتی روہینہ شاہ تڑپ اٹھتی تھی۔ ایک بات ابھی سے ذہن نشین کر لو ریحا علی، تمہارا شوہر سب کچھ ہو سکتا ہے، بد کردار نہیں ہے، اور جہاں تک بات ہے اس کے دل کی تو وہ صرف تم سے محبت کرتا ہے۔ روہینہ کی بات پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ اسی لیے وہ تم سے شادی کر رہا ہے؟ نہیں ریحا علی، شاہان علی ہمارے دل کے شہنشاہ ہیں، وہ پارس ہیں جو ہمارے ہو جاتے یا ہمیں چھو لیتے تو ہم سونا بن جاتے۔ ہم تو مٹی کے بنے ہیں، ہمیں مٹی ہی رہنا ہے۔ وہ ہمارے دل میں ضرور بستے ہیں پر ہمارا نصیب نہیں ہے۔ سامنے بیٹھی عورت کے الفاظ پر اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بھیگتی محسوس کی تھی۔ پھر وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ بہت ہارا ہوا انداز تھا اس کا۔ نفرت کہاں کرتا ہے؟ ہاں البتہ محبت میں بدگمان ہے، اور انسان جب محبت میں بدگمان ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا رویہ، اس کا انداز نفرت کرنے والوں سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اس کے دل پر بدگمانی کی دھن پھیلی ہے۔ جس دن تم اسے صاف کر لو گی، دیکھنا اس شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ تم روہینہ سے ملنے گئی تھی؟ بہت کڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس کی ہاں بہت واضح تھی۔ کیوں؟ اس کی ہاں نے شاہان علی کے غضب میں اضافہ کیا تھا۔ کیونکہ وہ میرا گھر لوٹنا چاہتی ہے، میرا اشیاء بکھیرنا چاہتی ہے، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اس کی بات سے شاہان کے غصے سے تنے چہرے پر تلخی پھیل گئی۔ تو یہ گھر ہے، آپ کے لیے نہ صحیح میرے لیے ہے۔ وہ بھی آج تن کے کھڑی تھی۔ بڑا غرور ہے اس گھر پہ، اگر میں چاہوں تو پل میں توڑ سکتا ہوں۔ اس کی بات پر ریحا نے اسے آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا۔ بس اسی بات کا زوم ہے نا آپ کو، یہ بھی کر کے دیکھیں۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا جب اس کے ہاتھ میں تھاما سیل بج اٹھا تھا۔ ہاں آتا ہوں، کہہ کر اس نے سیل بند کیا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ جب وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور وہ ٹھٹکا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس شخص کی بے اعتنائیاں سہتے۔ بس اور نہیں، اسے پتہ تو چلے وہ اسے کس بات کی سزا دے رہا ہے۔ میں نے کہا راستے سے ہٹو۔ غصے سے شاہان علی نے دروازے کے سامنے کھڑی ریحا کو دیکھا تھا۔ نہیں ہٹوں گی، وہ بھی آج ہٹیلے پن پر اتری تھی۔ میرے راستے سے ہٹو بد کردار عورت۔ بہت غصے سے اسے دروازے کے سامنے سے ہٹاتا وہ چیخا تھا۔ بد کردار؟ بد کردار عورت؟ میں بد کردار ہوں؟ میں بد کردار؟ وہ لپک کر پھر اس کے سامنے آئی تھی۔ کیوں؟ کس لیے آپ نے مجھ پر یہ الزام لگایا؟ حیرت کی شدت سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بتائیں شاہان۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہت شدت سے گر رہے تھے۔ اپنے اندر جھانکو، سارے جواب مل جائیں گے۔ نفرت انگیز لہجے میں اس نے تن سے کہہ کر اپنے قدم بڑھائے تھے۔ آپ نے ایسا کیوں کہا شاہان؟ میرا ماضی تو کسی صاف آئینے کی طرح آپ کے سامنے ہے۔ میں، میرا وجود، میرا دل، سب پر بس آپ کا اختیار ہے۔ پھر کیوں کہا آپ نے ایسا؟ روتی ہوئی وہ پھر سے اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اچھا تو پھر جیزی کون تھا؟ بہت تلخ سے انداز میں اس نے کہا تو اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ جیزی؟ اس نے حیرت سے دہرایا تو وہ اس پر جیزی کے حوالے سے شک کر رہا تھا، الزام لگا رہا تھا۔ جیزی جو اس کا یونیورسٹی فیلو اور ایک اچھا دوست تھا، بس۔ میرا جیزی سے یا کسی بھی دوسرے مرد سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ صرف میرا دوست تھا۔ میرا نکاح آپ سے ہوا تھا اور میں اس بات سے باعلم تھی۔ پھر میں یوں کیسے کر سکتی تھی؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھی اس کی بدگمانیاں دور کرنے کی کوشش کرتی ریحا علی کو اس نے تنفر سے دیکھا تھا۔ مجھے تمہاری کہانیاں نہیں سننی، بہت نفرت اور بیزاریت سے کہتے وہ ایک جھٹکے سے وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ بہت روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا نا پاپا، وہ پتھر ہے، اور پتھر کب نرم ہوا کرتے ہیں، وہ یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں۔ دیکھے، اس نے مجھے توڑ دیا پاپا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ شدت سے روتے ہوئے کہتی ریحا علی سرفراز علی کے سینے سے لگی ماتم کنا تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اپنی سبز آنکھیں روہینہ شاہ کے وجود پر ٹکاتے اس نے پوچھا تھا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے نا، انہیں اذیت سے انتظار کی سولی پر نہیں لٹکایا جاتا۔ ہلکے سے مسکرا کر اس نے جواب دیا تھا۔ اسی لیے تو تمہیں اس اذیت اور انتظار سے بچانا چاہتا ہوں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اب جانتے ہیں۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، سوائے اس ایک بات کے، یا سوال کے کہ تم مجھ سے شادی کرو گی۔
اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ اگر آپ ہماری محبت میں ایسا کہہ رہے ہوتے تو شاید نہیں، یقیناً ہم خود کو اس کائنات کی خوش نصیب عورت گردانتے، مگر آپ ایسا ہماری محبت میں نہیں بلکہ ریحا علی کی ضد میں کہہ رہے ہیں۔ روحینہ کی بات پر اس نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ ایک گہری سانس لیتی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ منتظر سا بیٹھا تھا۔ نہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے ہماری ذات پر بے تحاشا احسانات ہیں، آپ کی وجہ سے ہی ہم یہاں اس گھر میں محفوظ ہیں۔ آپ نے جس طرح اس شیخ سے ہماری عزت بچا کر ہمیں یہاں نہ صرف پناہ دی بلکہ بہت عزت سے رکھا، ہم اگر تمام عمر آپ کے قدموں میں بیٹھے رہے تب بھی آپ کے احسانات نہیں چکا سکتے۔ باوجود اس کے ہمارے دل کے پہلے اور آخری مہمان آپ ہیں۔ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد بھی کوئی ہمارے دل کے بند در کبھی نہیں کھول پائے گا۔ اس کے باوجود بھی نہیں، محبت بھی کرتی ہو اور انکار بھی کرتی ہو؟ شاہان علی کی سوال پر وہ آنکھوں کی نمی صاف کرتی پلٹی تھی۔ ہاں، محبت کرتے ہیں، اسی لیے محبت کی بد دعا سے ڈرتے ہیں۔ کسی کے دل میں بسی محبت کو رلانے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ پہلے اپنے دل سے بدگمانی جھٹک کر اپنے اندر جھانکے، پھر پتہ لگے گا آپ کو، آپ کے دل میں ریحا علی کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ بھی صرف آپ کو چاہتی ہے۔ بدگمان مت ہوں شاہان، اور انا کی یہ جنگ چھوڑ کر اس کی طرف لوٹ جائیں جو آپ کا نصیب ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا ذہن مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کی کئی باتیں دماغ میں گونجتی اس کے اضطراب میں اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ تمہاری منتظر ہے شاہان، اس کے انتظار کو طول مت دو۔ بابا کی آواز ذہن میں گونجی تو اس نے سر جھٹک کر کسی سوچ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے شاہان، جبھی تو اتنی جلدی یہاں ایڈجسٹ ہو گئی ہے، ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے خوف کی وجہ سے یہاں ہے؟ آپ ہی نے بہت پہلے کہا تھا اور اس نے فوراً ہی انہیں جھٹلایا تھا۔ اس سے محبت نہیں کرتے تو اسے گھر میں کیوں لا کر بسایا ہے؟ احسن کے سوال کے جواب میں اس نے سر جھٹکتے اسے جھٹلایا تھا۔ میں اس کا غرور توڑنا چاہتا تھا۔ کیا واقعی؟ احسن کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے دل نے بھی پوچھا تھا۔ میرا وجود، میرا دل، سب پر بس آپ کا اختیار ہے شاہان۔ روتے ہوئے کسی نے التجا کی تھی۔ اس کے وجود میں اضطراب بڑھا۔ تیزی سے موڑ کاٹتے ہوئے وہ ایک پل کو ڈگمگایا تھا، اور وہی ایک پل دھماکے کی آواز دور تک گونجی تھی۔ بیگانہ ہوتے حواس کے ساتھ اس نے بہت سے قدموں کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ یک ٹھنڈے کوریڈور میں موجود ان سب لوگوں کے ہاتھ اس کی سلامتی مانگنے کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ بڑے عباس زینب آپی گاؤں سے آ گئے تھے، اور دونوں ہی اب مسلح بچھائے اپنے رب سے اس کی زندگی کی، اس کی سلامتی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ سرفراز علی بہت پریشانی سے بھاگ دوڑ کرتے ان سب کو تسلی بھی دے رہے تھے۔ حمیرہ علی بہتی آنکھوں اور کانپتے لبوں کے ساتھ اپنے قریب کھڑے احسان علی سے بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہی تھیں۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا احسان؟ اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ ان کا سرد ہاتھ تھامے تسلیاں دیے جا رہے تھے۔ آسیہ بیگم ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل مناجات میں مصروف تھیں، اور ان سے ذرا ہٹ کر بیٹھی ریحا علی، جو اس وقت وہاں موجود ہوتے بھی وہاں کہیں نہیں تھی، ڈرے دل کے ساتھ خوف اور بے یقینی کی ردا اوڑے وہ بند آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ تھی۔ مبارک ہو، ڈاکٹر کے ان الفاظ نے ان سب کے تن مردہ میں جان ڈال دی تھی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ دل بے اختیار ہی اس رب رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ میں نے آج تک تمہیں کچھ نہیں دیا، وہ ممتا تک نہیں جو تمہارا حق تھی، اس کے باوجود میں آج تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ شاہان، مجھے اپنی ماں کو اس کی تمام کوتاہیوں غلطیوں کے لیے معاف کر دو بیٹا۔ انہوں نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ اس نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ لیٹے رہو شاہان، ابھی ڈاکٹرز نے یوں تمہیں اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ پاس ہی کھڑے احسان علی فوراً آگے بڑھے تھے۔ ریحا، شاہان کے لیے سوپ بنا دیا بیٹا؟ کمرے سے باہر آتے ہوئے حمیرہ نے پوچھا تھا۔ جی پھپھو، وہ کچن سے نکلی تھی۔ اوکے تو بیٹا اندر لے آؤ، جی کہہ کر وہ واپس کچن کی طرف مڑی تھی۔ سوپ باؤل میں ڈالے وہ سیڑھیاں چڑھتی بیڈ روم میں آ گئی تھی، جہاں شاہان کے پاس حمیرہ پہلے سے موجود تھی۔ یہ لے، اس نے ٹرے حمیرہ کی طرف بڑھائی تھی۔ ریحا، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں بیٹا، شاہان کو سوپ تم ہی پلاؤ۔
हुमैरा के जाने के बाद बिस्तर पर उसके करीब आ बैठी थी। वो सूप खत्म कर चुका था तो वो वापसी के लिए उठी थी। रेहा, शायान ने पीछे से पुकारा था। वो ठहर गई थी। इधर आओ, मेरी बात सुनो। वो पलट कर बिस्तर के किनारे टिकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक लम्हे को रुका था। मेरा नहीं ख्याल जहान कि हमारे बीच अब कुछ कहने और सुनने को रह गया है। आप ठीक हो जाएं तो जो चाहे फैसला कर लीजिएगा। मैं इस घर से चली जाऊंगी। वो संजीदगी से कहकर बाहर निकल गई थी। रेहान, फुप्पो के पुकारने पर उसने पलट कर उनकी तरफ देखा। इधर आओ। वो उनके करीब आ गई थी। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी, बस इतनी सी बात है जा कि जो गलती मैंने की थी तुम मत करना। अना और जिद, इन दोनों को साथ लेकर जीने वाले हमेशा तन्हा रह जाते हैं। वो लौट आया है रेहा, शर्मिंदा है, माफी का तलबगार है, सवाली बनकर, और सवाली को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। उसे माफ कर दो बेटा। इस घर ने, हम सब ने पहले ही अना और जिद के हाथों बेहद जख्म खाए हैं। बहुत जुदाइयां सही हैं। अब और नहीं। अब अना और जिद कभी नहीं जीतेंगे। अब बस मोहब्बत जीतेगी। उसे माफ कर दो बेटा। मोहब्बत का ज़र्फ तो बहुत वसी होता है। उनकी आखिरी बात पर उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा था। माँ हूँ, बेखबर कैसे हो सकती हूँ? वो मुस्कुराकर कहते हुए उसकी पेशानी चूमने लगी। और रेहा अली ने शाहान अली को माफ कर दिया था। वो लौट आया था, अपनी सारी गलतियों पर पशेमान था। फिर वो उसे खाली हाथ कैसे लौटा देती कि शाहान अली उसका शौहर ही नहीं, महबूब भी तो था। वो फोन बंद करके पलटी। वो पीछे खड़ा था। किससे बात कर रही हो? टाई की नॉट ढीली करते उसने आम से लहजे में पूछा था। रोहीना से। वो मुस्कुराकर कहती करीब चली आई थी। उसका शुक्रिया अदा करना था। किस बात का? वो हैरान सा खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। मुझे मेरा शाहान लौटाने का, कहकर वो जाने लगी जब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब कर लिया था। शाहान अली तो शुरू से ही तुम्हारा था। बस ये बात तुम्हारी और तुम्हारे शाहान अली दोनों की समझदारी में जरा देर से आई थी, पर शुक्र है आ गई। उसके बेसाख्ता कहने पर उसने बेख्तियार कहका लगा लिया था। पर एक बात तुम अभी भी नहीं जानती मिसेस रेहा शाहान अली। उसके चेहरे पर आई स्याह लट को मोहब्बत से पीछे करते उसने कहा, शाहान अली तुमसे मोहब्बत करता है। आज से नहीं, बहुत पहले से। उसकी बात पर उसने शरारत से उसे देखा। एक बात तो आप भी नहीं जानते मिस्टर शाहान अली। क्या? वो ये कि मैं ये बात बहुत पहले से जानती हूँ। उसने शरीर से अंदाज में कहा तो शाहान अली ने बेख्तियार उसे खुद में समा लिया था। वो उसके कुशादा सीने में सर टिकाए सुकून से आंखें मूंद गई थी। जी तो जनाब, कैसी लगी कहानी? मुझे तो बड़े मज़े की लगी। आपको भी यकीनन मज़ा आया होगा। बज़ाहिर सख्त दिल इंसान हमेशा दिल का भी बुरा नहीं होता। बहुत से हालात की वजह से वो सख्त जान हो जाता है। चलिए, अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी कहानी। खुदा हाफ़िज़।